अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज से मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने का जो अमल है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है और अब आज से प्रैक्टिकली सिंध में भी वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस वैक्सीन लगाने के अमल से पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना का स्प्रेड है वो कुछ कंट्रोल हो और जो कोरोना वबा के हवाले से जो बार बार ये फिगर्स सामने आ रहे हैं, जैसे आज भी तकरीबन 55 से ज़्यादा अफराद इंतकाल कर गए। 74 अफराद शफा जहाँ भाग हुए थे। जी हाँ, तो खुदा करे कि इसमें कुछ कमी आए और ज़िंदगी अपने मामूल पर आ सके। बिल्कुल शफात, क्योंकि और साथ में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कल ये खबरदार भी किया कि आप जो वैक्सीन लगवा रहे हैं ना, ये आप अपने रिस्क पे लगवा रहे हैं। और शफात, लोग जिससे बड़ा डर गया, लोगों का बड़ा इसमें रिएक्शन भी आया। तो दुनिया में आप जब भी किसी भी वैक्सीन के हवाले से बात की जा रही थी तो इट्स समहाउ ऑन योर ओन रिस्क एज वेल। हर वैक्सीन के हवाले से ये बात की जाती है, बट ये वैक्सीन आपकी जान बचाने में, आपके घर वालों की जान बचाने में कितनी मौसर साबित होगी ये तो शफात हमें टाइम बताएगा। लेकिन अभी और वैक्सीन भी आ रही हैं, एस्ट्राज़ेनेका भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। जी हाँ जनाब, एस्ट्राज़ेनेका भी आ रही है। स्पुतनिक 5 के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है 91% उसकी एक्यूरेसी सामने आई है, विच इज़ क्वाइट अ डिसेंट फिगर। अब लेट्स सी जनाब आगे चल के क्या हालात बनते हैं। साथ ही जनाब सोशल मीडिया पे तूफान बरपा है, क्योंकि लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में एक मुजस्मा नस्ब है और वो मुजस्मा जो है, पहले तो उसके हवाले से बड़ी तनकीद हुई कि जनाब ये तो अल्लामा इकबाल जैसा दिखता नहीं। फिर उसके बाद पता ये चला कि ये तो उस बाग के मालियों ने अल्लामा इकबाल को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पिछले साल 14 अगस्त पे बनाया था। उसके बाद एक और टर्न आया लोगों को, वो लोग जो तनकीद कर रहे थे एकदम उनका शिफ्ट और वो आ गए सारे और उन्होंने फौरन से पेश कहा नहीं जी, इसको अपनी हटा। क्योंकि शफात लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि भाई आपने कौन सा आर्टिस्ट जो है वो पकड़ के आपने बनाया, क्योंकि वो वाकई उसको देख के लग नहीं रहा था। समझ में आता है सीने से एक हाथ निकला, वो पेन है, वो सिगार है, वो क्या है वो, क्योंकि लेकिन फिर कल जब गुफ्तगू सुनी तो उन्होंने बोला जी असी ते 25 कोई उसी माली सन असी अलामा इकबाल की तस्वीर मंगवाई, वो सामने रखी, फिर असी बनाया तो असी मुसव्विर थोड़े ने, साढ़े कोल पैसे थोड़ी सी, असी तो पेंट भी नहीं कर सके। फिर बाकी हुआ कि ओ हो भाई ये आप बेचारे इनसे क्या, अब मालियों बेचारों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब वो बेचारे इतना फिर भी शबाद देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया। लेकिन इंतजामिया की देती है, और मतलब इंतजामिया को जो पैसे भी मिले हुए थे, ऐसा तो नहीं हो सकता शबाद मालियों ने इतनी बड़ी जगह लेके इस पर कुछ काम कर दिया। इंतजामिया ने पीछे कुछ तो कहा, इजाजत दी होगी, बजट तो होगा कुछ। और इंतजामिया ने, यानी बाग की इंतजामिया ने क्या अथॉरिटी से इजाज़त ली थी इस मामले की, ये सारी बातें आज सामने रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर चुके हैं। बहुत कुछ है जनाब आपके सामने रखने के लिए। टॉप स्टोरीज। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो गया। मुहिम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने किया। आज से सिंध में भी वैक्सीन लगाई जाएगी। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं शहरी अपनी जिम्मेदारी पर वैक्सीन लगवाएं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में मालियों की जानिब से बनाए जाने वाले अल्लामा इकबाल के मुजस्मे पर तनकीद शुरू हुई। सोशल मीडिया पर तवज्जो दिलाए जाने के बाद हंगामा बरपा हो गया। वज़ीर आला ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे इंसदादे कोरोना वैक्सीन के हवाले से, जो कि 1 फरवरी को जब चीन से पाकिस्तान आई तो उसके बाद कल उसका बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस कोरोना वैक्सीन मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। और उनका कहना था कि सबसे पहले तिबी अमले को वैक्सीन लगाई जाएगी और साथ ही तमाम सूबों में यकसा तकसीम भी की जाएगी। दूसरे मरहले में उन अफराद को वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें कोरोना से मुतासर होने का ज़्यादा खदशा है या ख़तरा है। उन्होंने एक बार फिर अपील की है कि शहरी वबा से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर वैक्सीन के तजर्बात का उन्होंने आगाज़ किया था, जिसका ट्रायल मुकम्मल होने के बाद ये वैक्सीन लाई गई है और इस कामयाबी पर पूरे मुल्क के लिए हौसला अफजा खबर होगी। तो जनाब ये तो वैक्सीन के मनाज़िर हैं, आप कल देख रहे हैं जनाब। कल पिम्स में ये बाज़ाब्ता तौर पर पहली वैक्सीन पहला शॉट ये लगाया गया है जनाब पिम्स के एक डॉक्टर को, और उन्होंने बड़े सुकून से लिया और इट टुक हार्डली अ सेकंड के अंदर मेरे ख्याल में वैक्सीन को लग भी गई। शॉट गया अंदर, टक हुआ और बस साहब को वैक्सीन लग गई एंड दैट्स इट।
تو اب دیکھیں جناب کانسپریسی تھیورسٹ تو سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر کیا کانسپریسی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چپ کیا ہے, چپ کیوں نہیں آئی, مطلب جو چپ لگنی تھی, جو سم لگنی تھی وہ تو انجیکشن کے تھرو ڈال ہی نہیں سکے, تو یہ کیا سین ہے, شاید ہو سکتا ہے کوئی اور ویکسین آئے گی. آف کورس جتنی لوگوں نے جتنا منہ اتنی باتیں, لیکن شفاعت کل کا دن بڑا زبردست حوالے سے تھا کہ اب ہمارا بھی شمار ان ممالک میں ہو گیا ہے جہاں پر کرونا کی جو ویکسین ہے وہ لگنا شروع ہو گئی, اور اللہ کرے کہ جو باقی بھی جو تمام تر جو کھیپ ہیں وہ جلدی پاکستان پہنچے تاکہ جلد از جلد جو ہمارا طبی عملہ ہے, کیونکہ ابھی جیسے کل بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ تقریباً ابھی 6.5 لاکھ کا تو جو ہیلتھ ورکرز کا عملہ ہے وہ رجسٹرڈ ہے ان کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, ابھی ان کو لگے گی, اور اس کے بعد پھر ان افراد کو لگے گی یہ ویکسین جن کو کرونا سے خطرہ ہو سکتا ہے, یعنی کہ معمر افراد کو. اب آگے بڑھتے جب تو حکومت کا ایک نہایت شاندار قسم کا کارنامہ دکھاتے ہیں. انہوں نے اپنی عوام کو جدید ٹرانسپورٹ کا تحفہ دیا ہے, اور یہ انقرہ میں پہلی بار خودکار مسافر بس جو ہے یہ متعارف کرا دی گئی ہے, جس میں نہ ہی تو کوئی ایندھن کا جھنجٹ ہے اور نہ ہی اس میں ڈرائیور کی ضرورت ہے. شفاعت بڑی جناب عجیب و غریب بس بنائی ہے ترکوں نے, اور اس بس کے اندر ڈرائیور ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں انٹرٹینمنٹ کیا ہوگی بس کے اندر کہ جب ڈرائیور نہیں, استادو پیچھے لے لو پیچھے لے لو پیچھے لے لو. وہ تو کنڈکٹر کا کام ہوتا ہے یار وہ جو ہم استاد کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, تو استاد ہوز ڈرائیونگ دا کار, ڈرائیونگ دا وین, جب وہ ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, انٹرٹینمنٹ کیا ہوگی, لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کریں گے؟ باجی بس ادھر مڑ جائے, باجی بس ڈر ہے گیا ڈر ہے گیا ڈر ہے گیا دھر 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 دھر, چلو 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 چلو. وہ والا جو ہے سین میرے خیال میں ابھی اچھا وہ جو ہوتا ہے نا, یہ بھائی کون بیٹھے ہیں, اچھا نہیں اچھا کنڈکٹر جو باہر بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ جو کنڈکٹر بالکل ہوا میں معلق ہوتا ہے, بالکل ایسے وہ مطلب کیا کہنا چاہیے, کوئی انگریزی کا الفابیٹ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن وہ بالکل رکوع کی پوزیشن میں ہوتا ہے, اور کئی دن سے نہایا بھی نہیں ہوتا, اور وہ ایک مسحور کن خوشبو لیے پورے بس میں کا ماحول جو ہے وہ معطر کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو کنڈکٹر جو رکوع کی پوزیشن میں ہوتا ہے, لوگوں سے ٹکٹ 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 کر کے وہ وصول کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی نہیں ہوگا. یہ جو بس سے لمک کے باہر سے وہ جو مسافروں کو انٹرٹین بھی کر رہا تھا کہ آؤ آخری سواری آخری سواری آخری سواری, ایک سواری ایک سواری ایک سواری, وہ بالکل ان شفاعت وہ شور نہیں ہوگا تھا نا, مطلب آپ آرام سے بیٹھیں گے بغیر کسی شور کے. اور آپ کو بتا دیں یہ جو بس ہے یہ اس نے صرف ایک بار چارج ہونا ہے, اور جب ایک بار چارج ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ 300 کلومیٹر فاصلہ جو ہے وہ طے کرے گی. اچھا مقامی سطح پر یہ تیار اسمارٹ بس میں 50 مسافروں کی کیپیسٹی ہوگی, اور صدارتی محل میں اس کی آزمائشی طور پہ چلائی بھی گئی, اور بس میں ترک صدر نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ طیب اردوان نے بھی سفر کیا تھا. اچھا اب ترکی نے بے شک ہم نے دیکھا ٹھیک ہے آپ نے بغیر ڈرائیور کے چلنے والی اسمارٹ بس تیار کر لی ہے, لیکن ایڈونچر میں شاید ہی سے آگے شفاعت, مطلب بس ڈرائیور کے بغیر چلے گی, لیکن سندھ خصوصی طور پر کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے نام پر جو بسیں ہیں یہ بغیر بریک کے چل رہی ہیں, بغیر پرمٹ کے چلتی ہیں, بغیر مینٹیننس کی چلتی ہیں, بغیر ضابطۂ اخلاق کے چلتی ہیں. تو مطلب دیکھیں نا یہ بھی تو ہوتا ہے نا, دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے نہیں, ہم نے کر دکھایا ہے. یس مدیہ آپ تو شاعر بن گئی, شاعرہ بن گئی, شاعر تو نہیں بن سکتی, میں جی شپو دو دھڑوی کی بس سے سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں. بھائی آپ نے جو قافیہ اور جو آپ نے تک بندی جوڑی ہے اس پہ تو آپ جو ہے نا مطلب ایک صدارتی تمغے کی مستحق ہے, لیکن چلے چھوڑے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ پھر کبھی دیں گے, جو مجھے بس میں کراچی کی بس میں بٹھا کے دیا جائے گا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ایسے ہی ہے. اور یہ جناب میں نہ ہی سمجھوں آپ نے ترکی کی بسوں کا کمپیریزن کیا کراچی کی بسوں سے. کراچی میں تو ابھی سرکاری بسیں آج تک تو نظر نہیں آئی, اللہ کرے اگلے کوئی 150 سال میں نظر آ جائے, لیکن چلے لیٹس سی کب یہ منصوبے جو کراچی میں بھی ہمارے پاس منصوبے ہیں یہ کب مکمل ہوتے ہیں, اور کب ہم بھی کمپیٹ کرتے ہیں استنبول کو. اللہ کرے انشاءاللہ کہ ہم بھی کہیں گے یار ہمارا شہر استنبول سے ہم پلہ ہے یا تھوڑا شاید زیادہ ایڈوانس ہے, ہو سکتا ہے شاید اتنا تو بنتا ہے نا اس کراچی شہر کے لیے جو پورا مطلب کما کے دے, سب سے زیادہ کماؤ پوت بچہ, اور جب ویسا ہو تو کتنی بڑی بات ہے. شاعرہ کا میں نے ذکر کیا تو بات کرتے ہیں جناب شاعر مشرق علامہ اقبال کے مجسمے کی, جو گلشن اقبال پارک لاہور میں وہ مجسمہ جو ہے وہ پچھلے سال 14 اگست کو نصب کیا گیا تھا, اس کی انوگریشن ہوئی تھی. کسی کی نظر میں پہلے لوگوں نے اتنا غور نہیں کیا, لیکن بعد میں جب لوگوں نے غور کیا کہ یار یہ مطلب مجسمہ علامہ اقبال سے اگر منسوب ہے تو پھر تو بڑا فنی ہے. بالکل شفاعت, کیونکہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اب بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ پکچر اتنی زیادہ وائرل ہوئی ہے, لوگوں نے اتنا تبصرہ کرنا شروع کر دیا, لوگوں نے ٹرول کرنا شروع کر دیا, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مالی صاحب آئے ہیں منظر عام پہ, اور انہوں نے کہا کہ بھی انہوں نے تو اپنی مدد آپ کے تحت مصور پاکستان سے اپنی عقیدت کے طور پر یہ مجسمہ یہاں پر بنا کر نصب کیا تھا, ہمارے پاس تو کہ بجٹ ہی نہیں تھا. کیا کہنا تھا ان کا یہ آپ کو سنواتے ہیں. بالکل جناب, اس حوالے سے یہ تو بات سامنے آئی ہے کہ جی یہ تو باغ کے مالیوں نے خود بنایا, لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ جناب جو اتنے لیجنڈز ہوتے ہیں بڑے, جب ان کے حوالے سے آپ ان کو کوئی سوونیر ان کا رکھتے ہیں یا ان کے حوالے سے آپ ان کو کوئی یادگار رکھتے ہیں, تو اس یادگار میں جہاں
ایک عقیدت کا پہلو ہوتا ہے, وہاں ایک بہت بڑا عنصر ہوتا ہے ایستھیٹکس کا. عقیدت اپنی جگہ جو ان لوگوں نے وہاں پہ نصب کیا, ڈیفینیٹلی علامہ صاحب سے عقیدت کے بغیر ہی ممکن نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے ایستھیٹک, یعنی وہ چیز جو کہ جس شخصیت کے نام سے منسوب کی جا رہی ہے اس کے اندر اس شخصیت کا پہلو ہونا چاہیے. شفاعت, ایک پارک کا نام ہی گلشن اقبال ہے, وہاں پر آپ علامہ اقبال کا مجسمہ جب نصب کرتے ہیں تو ناٹ صرف ایستھیٹک بھی یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں, یہاں پر رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور اس حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پھر کل وزیر اعلیٰ پنجاب معاف کیجیے گا عثمان بزدار نے گلشن اقبال پارک میں جو نصب علامہ اقبال کا مجسمہ تھا اس کو ہٹانے کے لیے حکم دیا, اور حکم دیتے ہوئے پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی سے رپورٹ طلب کر لی. گلشن اقبال پارک میں نصب مجسمہ پچھلے سال, جیسے ہم نے آپ کو بتایا بھی کہ یوم آزادی پر نصب کیا گیا تھا, اس وقت کیونکہ ایک پکچر جو تھی وہ اتنی وائرل نہیں ہوتی, شاید ہو سکتا تھا تبھی کچھ کر لیا جاتا, لیکن اس کے بعد سے اگست سے لے کے اب تک یہ مجسمہ وہاں پر ویسا ہی تھا اور اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا گیا. اسی حوالے سے بات کریں گے, نادیہ طفیل ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ترجمان پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی لاہور سے ان کا تعلق ہے. نادیہ, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیوں ایک دم سے, مطلب سب لوگوں نے, جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں انہوں نے گلشن اقبال پارک دیکھا, بڑا خوبصورت پارک ہے, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, کافی بڑا پارک ہے, اس پارک میں یہ مجسمہ اسپیسیفکلی لگانے کا خیال کیوں آیا, یہ مجسمہ ساز کیوں تھے, مطلب یہ کون مجسمہ ساز تھے, کوئی جو ابھی ہم نے گفتگو سے تو پتہ چلا کہ مالی حضرات تھے جنہوں نے مجسمہ بنایا ہے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بیسیکلی مالیوں کا آئیڈیا تھا. وہاں کے جو گلشن اقبال پارک کے مالی تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ لاہور میں جو ہے وہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ قائد اعظم کے تو مجسمے کافی لگے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے چاہا کہ ہمارے جو شاعر مشرق ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال, ان کا بھی مجسمہ ہونا چاہیے. تو یہ مجسمہ جو ہے ہمارے پی ایچ اے کے گلشن اقبال پارک کے مالیوں نے خود بنایا ہے, اور ان کا ایک پیار ہے شاعر مشرق سے, علامہ اقبال, وہ ان کا ایک اسکلپچر بنائیں اور وہاں پہ لگائیں. تو یہ انہوں نے وہاں سے خود ہی مٹی وغیرہ اکٹھی کر کے اور اسکریپ مال اکٹھا کر کے, تو جس کو جو جس طرح کا ایک آرٹ آتا تھا انہوں نے مل جل کے اس کو بنا دیا. تو اس کو بیسیکلی ہم کہیں گے کہ یہ جو ہمارے پی ایچ اے کے مالی ہیں جو کہ پھول بھی اگاتے ہیں, ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آرٹ کی جو مہارت ہے وہ بھی دکھائی ہے, صرف شاعر مشرق سے پیار کی صورت میں. بڑی اچھی, جیسے ہم نے کہا جناب, عقیدت اپنی جگہ لیکن ایستھیٹکس, ایک ہنر اپنی جگہ. اور اس میں میرے خیال میں شاید یہ کہہ دینا کہ مالیوں نے بنایا, یہ بھی شاید اس کے حوالے سے جسٹیفائی کرنا. ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہتے ہیں ایسے مکینک جو بہت اچھے پینٹر ہیں, ایسے پینٹر جو بہت اچھے سنگر ہیں. یعنی کوئی ایک شعبے سے اگر کسی کی وابستگی ہے تو یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس کوئی ہنر نہیں. ہنرمند افراد کسی بھی شعبے میں ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو حکومت پہ ایک اور وجہ بن رہی ہے کرٹیسزم کی, وہ یہ کہ حکومت نے ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ ہونے والی ڈسکشن کو بڑا سنجیدہ لیا اور مجسمے کو ہٹانے کا حکم دے دیا. اگر ویلڈ تھا آرگیومنٹ کہ جی مالیوں نے بنایا, ہم اس کو اسٹینڈ کرتے ہیں, اس کو وہ کرتے ہیں, ہم یہاں پہ ایک تختی لگا دیں گے کہ جناب یہ مالیوں کی جانب سے تحفہ ہے, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. مجسمہ ہٹانے کا آرڈر دے دیا گیا, گرل ہٹا دی گئی, پھول اکاڑ دیے گئے, اور اب مجسمے کو بھی کناتے لپیٹ کے یہاں سے لے جانے کی تیاری ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مجسمہ ہٹانے کا جو بیسیکلی حکم ہے وہ سی ایم صاحب نے دیا ہے, کہ سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے اور اس کو پراپر جو ہے وہ صحیح طریقے سے کر کے اس کو دوبارہ سے ہم اس کو یہاں پہ لگا دیں گے. یہ ایک مالیوں کی پیار تھا جس کو شاید ہمارے شہر کے, لاہور شہر کے لوگ سمجھ نہیں سکے. یہ شاید کوئی باہر کا آیا ہوا تھا جس نے اس کو دیکھا اور اس کو شاید تھوڑا سا کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. وہ کرٹیسائز تو تھوڑا سا ہوا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ جو ہے بہت زیادہ ہائپ ایک دم سے کریٹ ہو جاتی ہے. آپ اگر ایک مثال دیکھیں کہ ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اب وہ بچے ہیں پریپ کے ہیں, نرسری کے ہیں, کوئی بھی ہیں, اب وہ کوئی لینڈسکیپ بناتے ہیں یا اس میں اگر اپنے پیرنٹس کی تصویریں بنا رہے ہیں تو اس میں وہ لائنز میں یا سرکل میں بنا دیتے ہیں, تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ ہم انہیں تھپڑ نہیں مارنا شروع کر دیتے, جیسا کہ ہمارے اگر یہ ہم دیکھیں, اور ایون کہ ان کی وہ جو پکچرز وغیرہ ہوتی ہیں وہ اخباروں میں بھی آ رہی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعلیم و تربیت, اخبار جہاں, اور آج سے پہلے بھی کافی اخبارات ہوتے تھے جن کے اندر جو ہے بچوں کے آرٹ کی تصویریں جو ہیں وہ باقاعدہ لینڈسکیپ اس میں لگائے جاتے تھے. اب بچوں کا لینڈسکیپ کیسا
ایسا ہوتا تھا کہ ایک سیدھی سیدھی لائنیں کھینچ دیں, سائڈ پہ ایک درخت بنا دیا, ایک ہٹ بنا دی. اب ایک لینڈسکیپ ایسا نہیں ہوتا, نہ تو درخت ایسے ہوتے ہیں اور نہ ہی سورج کی آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ لمبی لمبی کرنیں اس کی نکال دی. تو ہم بچوں کے اپریشیٹ کرتے ہیں, اس اپریشیٹ کے بعد وہ بچے اور زیادہ ابھر کے باہر آتے ہیں. تو ہم نے بھی اپنے مالیوں کو اپریشیٹ ہی کیا تھا کہ انہوں نے یہ ایک پیار میں, شاعر مشرق کے پیار میں یہ اس کو بنایا ہے اسکلپچر. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جان بوجھ کے کوئی یہ کیا ہے. نادیہ, یہاں پہ دو چیزیں جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ نے بچوں کے آپ نے جو چھوٹے بچے نئی نئی ڈرائنگز بنانا شروع کرتے ہیں, پھر بچوں کو انکریج کرنے کے لیے وہ بچوں کے رسالے میں چھپ جاتے ہیں, وہ اور بات ہوتی ہے, ان کی آڈینس میں بچے ہوتے ہیں, بچوں کے پیرنٹس جو کہ وہ گو تھرو کرتے ہیں. پھر اور دوسری بات یہ کہ اگر اتنا, کیونکہ آپ بار بار بات کریے کہ مالیوں نے اتنی عقیدت سے بنایا, مجسمہ بنایا, تو پھر اس کو ہٹانے کی ضرورت ہی پیش کیوں آئی؟ اب آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں نوٹس لیا, آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ مالی بیچارے خود بھی کہتے رہے جی ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا کہ ہم اس کا پینٹ کر سکیں, ہم نے تو سفید سیمنٹ سے سارا مجسمہ بنایا. اس وقت تک کوئی نہیں بولا جب تک یہ پکچر سوشل میڈیا پہ نہیں آ گئی. آج یہ بتائیں کہ اب جب کہ اتنا کچھ ہو گیا تو آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ابھی ہم اس کو جلدی سے ٹھیک کر دیتے ہیں, تاکہ کیونکہ پوری دنیا کی اس پہ نظریں آ گئی, بجائے کہ ہم اس کو کمپیئر کریں کہ بچے کیسی ڈرائنگ بناتے ہیں, بچوں کی ڈرائنگ تعلیم و تربیت میں چھپ جاتی ہے. میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ اس مجسمے میں ایک روپیہ بھی جو ہے وہ سرکار کا جو ہے نہیں لگا. مالیوں نے خود سے جو بھی وہاں پہ سکریپ کا مال تھا اسے اکٹھا کیا, وہ سکریپ اور مٹی وٹی سب کچھ اکٹھی کر کے تو وہ انہوں نے وہاں پہ اکٹھا کیا. اس کو اکٹھا کر کے تو وہ اس میں اگر اس کو کوئی راڈ آئرن کی یا کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی ہے تو وہ وہاں پہ اگر فالتو پڑی ہے وہ اٹھا کے لے کے آئی ہیں اور انہوں نے اس کو اس میں ایڈ کیا ہے اور مٹی اکٹھی کر کے انہوں نے ایک مجسمہ بنا دیا ہے. تو اس کے اوپر تو ایک روپیہ بھی نہیں لگا. تو یہ تو بلکہ سرکار کو کیا کہ ہر کسی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے مالی جو ہیں وہ بہت زیادہ کریٹو. بڑی اچھی بات ہے جی, بہت بہت شکریہ. نادیہ طفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. اگین معاملہ یہ نہیں ہے کہ مالیوں نے کیوں بنایا, معاملہ یہ ہے کہ جو مجسمہ لگایا گیا وہ علامہ صاحب سے مشابہ نہیں ہے اور وہ بالکل ویسا لگ نہیں رہا. عقیدت اپنی جگہ, عقیدت کا عنصر اپنی جگہ, لیکن اس کے اندر وہ جو آرٹ ہے, وہ ہنر ہے, وہ اس طرح سے واضح نہیں ہو رہا. اور ملک میں ایسا نہیں ہے کہ مجسمہ سازوں کی کمی ہے یا ٹیلنٹڈ لوگوں کی کمی ہے. شفاعت, ہمارے شو میں کتنے ایسے مجسمہ ساز آئے ہیں جو کہ کتنے خوبصورت مجسمے بناتے ہیں, پوری دنیا میں مشہور, مطلب, لیکن پھر بھی سمجھ کہ آپ اگر آپ تو پھر آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا, آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. وہاں پہ اگست سے یہ مجسمہ موجود ہے, اس کو کچھ بھی نہیں بولا. پھر وہ بیچارے مالی بتا رہے ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے. مجھے ایک بات کا جواب ہے, میں اس آرگیومنٹ کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا. یہ کیا آرگیومنٹ ہے کہ جی یہ مالیوں نے بنایا تو اس لیے یہ ایسا لگ رہا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کسی اور پروفیشن میں ہیں, کسی اور پروفیشن میں کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس ہنر کچھ اور ہے. مالی آپ کے پھول بوٹے وہاں پہ اگائے گا, یا بیچارے مالیوں سے آپ مجسمے بنوانے کا بھی کام لیں گے اور اس پہ آپ اس کو تشبیہ دے رہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو ڈرائنگ بناتے ہیں اور رسالوں میں چھپ جاتے ہیں. تو بھائی یہ بچوں کی یہ جو ڈرائنگز ہوتی ہیں یہ بڑے بڑے میوزیم میں تو جا کے نہیں لگا دیں گے جی بچے نے یہ چیز بنائی. وہ تو چھوٹا بچہ ہے, مطلب 6-7 سال کے بچے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. خیر جی, اسی والے سے بات کریں گے. مجسمہ ساز نادر جمالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں ہم نے, ابھی ہم ذکر بھی اس حوالے سے کر رہے ہیں, تصویر ایک آئی گلشن اقبال پاک کی, علامہ اقبال صاحب کا جو مالیوں نے مجسمہ بنایا تھا, وہ مجسمے کی تصویر سے لوگ اپسیٹ بھی کافی ہوئے, ڈسٹرب بھی ہوئے, اور بہت سارے لوگوں نے ٹرول بھی کیا, بڑا ہنگامہ مچ گیا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شخصیت کی, اتنی بڑی شخصیت کی توہین ہے کہ آپ مالیوں سے اس کا مجسمہ بنواتے جو کسی بھی صورت اس سے شباہت بھی نہیں رکھتا. آپ ایز اے آرٹسٹ اگر دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں غلطی ہوگی ہے یہاں پہ؟ تو وہ میں نے دیکھا, مجھے تو بڑی ہنسی آئی اور بہت برا لگا کہ یار اتنی بڑی عظیم شخصیت علامہ اقبال کی ریپرزنٹیشن آپ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے کہ وہ موکری کریٹ ہو رہی ہے. تو میرا یہی خیال ہے کہ آپ اس طرح کا جب بھی کام ہو تو ایٹ لیسٹ وہ جو ایکسپرٹ اوپینینس ہیں وہ لے لیا کریں. اور چونکہ اتنی بڑی شخصیت کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پورے, اور وہ پارک میں لگایا آپ نے, اور وہ پورا ایک الٹریٹ لوگوں نے بنایا ہوا ہے جس میں کوئی تعلیم کی بات نہیں ہے, اس کے اندر کوئی پروپورشنز کا معلوم نہیں پڑ رہا, باڈی جیسچر صحیح نہیں ہے, ہاتھ کی جو میکنگ ہے وہ میں نے دیکھی بڑی برے طریقے سے اس کی ماڈلنگ کی گئی ہے. لیمن ہینڈس سے اس کی کنسٹرکشن ساری. تو میرا یہی خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو انکریج نہیں کرنا چاہیے جو اس فیلڈ سے وابستہ نہیں ہے.
اور عام لوگوں سے یہ کروا لینا مال ہی سے سنا ہے ہم نے, تو یہ تو بہت برا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر اتنی بڑی عظیم شخصیات کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اس میں تو یہاں پہ ایک آرگومنٹ یہ کہ بھائی یہ کیا آرگومنٹ ہے کہ بھئی مالی مجسمہ نہیں بنا سکتا. بالکل بنا سکتا ہے, اگر اس کو شوق ہے وہ بنائے, لیکن بجٹ اگر نہیں ہے اور مالیوں نے ہی مجسمہ بنانا ہے بالکل بنائے, ان کی اجازت. لیکن کیا کسی آرٹسٹ کو, کسی کنسلٹنٹ کو, ایز اے کسی مجسمہ ساز کو ایز اے کنسلٹنٹ ہائر نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی آپ یہ اپنے والنٹیئر لیے آ جائیں, آپ بھی آ کے دیکھ لیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ مالی جو ہے وہ سو موٹو لیتے ہوئے وہ خود ہی ایک مجسمہ بنا لیں؟ ایک پوری تعلیم کا معاملہ ہے, اس کی پوری لرننگ ہوتی ہے, اس کی پوری کلاسز ہوتی ہے, اور اس کو آپ لرن کرتے کہ کیسے پروپورشنز کو آپ نے مینٹین کرنا ہے, کیسے اس کے بیسک اسٹرکچرز کو بنانا ہے, آرمیچرز بنانے ہیں, اور اس کی پوری ٹیکنیکلٹیز ہیں جس کو فالو کیا جاتا ہے. اس کا سینٹرل اسٹرکچر بنا کے پھر اس کے اوپر پوری ٹیکنیک ہے. میرا کہنا ہے مطلب یہ صرف اور صرف کوالیفائڈ پرسن ہو, کوئی آرٹسٹ ہو, اسکلپٹر ہو جو اس کو بنائے تو شاید وہ بہتر ہو سکتا ہے. لیکن مالی اور ان چیزوں لوگوں سے آپ بن تو جاتی ہیں چیزیں بہت ساری. میں نے دیکھا ہے پاس کی ڈیکوریشن وہ بھی بڑی پتھیٹک قسم کی میں نے دیکھا ہے کنٹری لیول پر بہت ساری جگہوں پر میری نظر پڑتی ہے. تو مجھے بہت برا لگتا ہے کہ عجیب قسم کے پتھر بنائے ہوتے ہیں اور عجیب قسم کے یوز لیس قسم کی کوئی ایستھیٹکس نہیں ہوتی ان چیزوں میں, اور دھڑا دھڑ کو بنائے, پتہ نہیں کیوں بناتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی ہمیں اس حوالے سے نادر جمالی صاحب آگاہ کرنے کا. یہاں پہ نا میں نے دیکھا کہ نادر صاحب تھوڑے ڈسٹرب اس لیے تھے کہ یہاں پہ جو ہمارا آرٹسٹ ہے وہ بھوکا مر رہا ہے, اس کو ایسے کام نہیں مل رہے, اور جس کے کام نہیں ہے اس سے کچھ اور کام کروا رہے ہیں. تو مطلب ایسا تو ہوگا. اور میں ابھی بھی شفاعت, مطلب گلشن اقبال پارک بچپن سے اتنی میموریز جڑی ہیں, وہاں پہ اسپیسیفکلی جاتے تھے کیونکہ لاہور کا بہت بڑا پارک تھا. اتنی بڑی جگہ میں مالیوں نے, جیسے آپ نے بات کی نا, سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے کہا جی ہمیں محبت ہے اور ہم نے جی بنانا ہے, کیونکہ باقی لاہور میں ہم نے دیکھا قائد اعظم کے مجسمے, علامہ اقبال صاحب کو مجسمہ نہیں ہے تو یہ ہم بنائیں گے مجسمہ, ہم لگائیں گے مجسمہ. جو سرکاری اداروں میں کام کرنے والے لوگ ان کو پتہ ہے باتیں ایسے نہیں ہوتی. ایک افسر جو ہے نا, کیاری لگانی ہو, بیل بوٹا لگانا نا, تو اس پہ آگے جی میں نے یہ والا بیل بوٹا لگانا ہے, اس کی ضرورت ہے. ایڈا وڈا مجسمہ لا چھڈیا تو کسی نے پتہ ہی نہیں چلیا, کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی. چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مانسیرا کے 5 نوجوان دوست اسلام آباد میں اپنی آنکھوں میں اپنے مستقبل کے خوبصورت خواب سجا کر آئے, لیکن بدقسمتی سے ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گیا اور 5 میں سے 4 دوست اس حادثے میں جان سے چلے گئے, جبکہ ایک شدید زخمی حالت میں ہے. پیر کی رات اسلام آباد کی سری نگر ہائی وے پر وفاقی محتسب برائے ہراسانی کشمالہ طارق کے قافلے میں شامل تیز رفتار لینڈ کروزر نے سگنل توڑا اور موڑ لینے والی مہران کار کو زور سے کچلتے ہوئے چلی گئی. جی جناب, اگر اس حادثے کی ویڈیوز جو کہ بعد میں سامنے آئی ہیں, سی سی ٹی وی ویڈیوز جو کہ سیف سٹی پروجیکٹ کی ہیں, اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ گاڑی نے کسی قسم کی بریک مارنے کا کوئی تکلف نہیں کیا. فل ہیڈ آن کولیجن تھا جناب. گاڑی جو مہران گاڑی تھی وہ بمشکل 5 یا 10 کی رفتار پہ ہوگی, لیکن جو گاڑی نے جس کو کریش کیا ہے وہ کم سے کم 80-85 کی رفتار پہ نظر آ رہی ہے, اور اٹ واز اے ہیوج امپیکٹ. یہ حادثے کے مناظر, جی سگنل بھی بند تھا, سگنل بند تھا جناب, سگنل کو توڑتے ہوئے. اور کل بڑی تفصیلی رپورٹ چلی ہے ارشد شہید صاحب کے شو میں بھی کہ کس طریقے سے حادثہ پیش آیا, اور اس کے بعد جب ایک بار حادثہ پیش آ گیا تو پھر ترتیب کیا تھی لینڈ کروزر سے نکلنے کی. ڈرائیونگ سیٹ پہ, کیونکہ یہ تو وہ بڑی گاڑی ہے شفال, وائٹ کلر کی لینڈ کروزر, جس میں ہر طرف سے نا ایئر بیگز کھلتے ہیں, لیکن وہ جو دوسری مہران میں وہ جو 5 نوجوان سوار تھے نا, اس میں ایئر بیگز کا کوئی تصور نہیں تھا. وہ بڑی چھوٹی سی گاڑی تھی, اور اتنی بڑی گاڑی جب اتنی زیادہ سپیڈ میں آتی ہے, بیکاز شفاعت کو کہ آپ جس طریقے سے پروٹوکال ہے تو آئی ایم شیور یہ یا تو بلٹ پروف بھی گاڑی ہو سکتی ہے, بم پروف گاڑی بھی ہو سکتی ہے, اور بم پروف اور بلٹ پروف اگر آپ لینڈ کروزر کی بات کرتے ہیں تو وہ اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑی سے بڑی گاڑی کو بھی لگ جائے تو وہ اس میں جو بھی گاڑی ڈرائیو کرے گا وہ سواری بھی نہیں کر سکتا. اور جتنی سپیڈ سے یہ آ کے چھوٹی مہران کو لگی ہے, اور اس کے بعد جو ویڈیو سامنے آئی ہے, مطلب موقع پہ ہی جو اس میں جوان موجود تھے, جس میں لڑکے موجود تھے, میں شفاعت پتہ آپ سوچیں پتہ نہیں کیا کیا خواب سجا کے آئے ہوتے ہیں. ان کے گھر والوں نے بھی کیا کچھ سوچا تھا کہ آج ہمارے بیٹے ٹیسٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں. ٹریجک, دس از الٹیمیٹ ٹریجڈی. اور افسوسناک بات یہ ہے جناب کہ اس حادثے کے بعد پہلے تو جو کانوائے تھا وہ پورے کا پورا رکا, سارے کانوائے میں سے سب لوگ باہر آئے. ایک کار میں کشمالہ طارق صاحبہ بھی سوار تھی. کشمالہ طارق صاحبہ نے کل اس حوالے سے پریس کانفرنس کی, کیا کہا انہوں نے, آپ کو سنوا دیں.
हो गए, भाग गए, छुप गए, ऐसी कोई सिचुएशन तो थी नहीं वहाँ पे। हमने खुद एम्बुलेंस से कॉल की है। तो मीडिया ट्रायल हो रहा है, वो इस तरह हो रहा है कि शायद हमने कोई प्लान चीज़ की है, या सिर्फ मेरा कसूर ये है कि मेरा नाम कशमाला तारिक, हम में से कोई गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था, दोनों गाड़ियां ड्राइवर ड्राइव कर रहे थे। हमारा जो गार्ड है वो पुलिस का गार्ड है। शायद मैं इस ओहदे पे हूँ, शायद कुछ लोगों को मेरी शक्ल नहीं पसंद। पुलिस अपना एक्शन करे, जो वो इंक्वायरी कर रहे हैं, जो इंसाफ ले, अपना कोर्स ले। अगर हम तीनों में से कोई गाड़ी चला रहा था तो हम जिम्मेदार ठहरते। शफात, हमने देखा यहाँ पे कशमाला तारिक की भी डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आई। पहले उन्होंने बोला जी मेरा बेटा तो दूसरी गाड़ी में सवार था, जब उसने देखा कि माँ गाड़ी में मर रही है तो वो बेचारा फौरन से काली गाड़ी से निकल के पहली सफ़ेद गाड़ी की तरफ आया। लेकिन उसके बाद बोला जी मेरा बेटा गाड़ी में सवार था बट मेरा बेटा गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइविंग सीट पे जब ये एयर बैग खुला तो ड्राइविंग सीट से कोई नहीं उतरा, जो भी उतरा है वो फिर नीचे दूसरी वाली सीट से ये सारे, चाहे वो कशमाला तारिक, उनके हस्बैंड, उनका बेटा अजलान, वो सब उतरे। और उसके बाद शफात क्या हुआ, जब मुकदमा बड़ी मुश्किल से दर्ज भी किया गया तो उनके बेटे फरार हो गए। और इससे पहले कि वो मिलते, उनकी जनाब वो बुरी जमानत भी उनको सेशन कोर्ट से मिल गई। जी जनाब, कशमाला तारिक के बेटे अजलान ने सेशन कोर्ट से ज़मानत हासिल कर ली है और अहले खाना ने बेटे अजलान की जानिब से गाड़ी ड्राइव करने की तरदीद की है। साथ ही अब जनाब के पुलिस की जानिब से कैमरों से जो फुटेज हासिल की गई है उसकी बुनियाद पे हादसे की तफ्तीश की जा रही है और हादसे के बाद वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। ये ऐन मुमकिन था कि अगर उस वक्त मौके पे मौजूद लोग मोबाइल से वीडियोस ना बनाते तो ये एक टिकर चलता और उस टिकर में नामालूम गाड़ियों के खिलाफ या नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता और पता ना चलता। लेकिन चूंकि उस वक्त मौके पे वीडियोस बन गई, इस वजह से ये मामला मंजर आम पे आ गया और चूंकि ये मामला इतना वायरल हो गया इसलिए ये पता चल गया कि किस गाड़ी ने हिट किया है, ये गाड़ी किसकी थी और कौन उसमें सवार था। बिल्कुल शफात, और इस अलमनाक ट्रैफिक हादसे में जो नौजवान जो कि बहुत ही खूबसूरत अपने मुस्तकबिल के ख्वाब लेके यहाँ पर आए थे, उनका ताल्लुक मानसेरा से था। हमारे नुमाइंदे शहजाद इस वक्त 20 साला फारूक के घर पर मौजूद हैं। जी शहजाद। जी, आंखों में नौकरी का ख्वाब सजाए मानसेरा के 4 नौजवान इस्लामाबाद ट्रैफिक हादसा में जहाँ वाक़ हो गए। आज इस वक्त हम मौजूद हैं फारूक नामी शख्स के घर। उनके चचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बातचीत करते हैं। और ये किस काम के लिए जा रहे थे? ये अपने रोज़गार के लिए निकले थे यहाँ से, उनका इंटरव्यू था वहाँ पे। तो रात को जब ये वहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें बतला ये कि भाई इनका एक्सीडेंट हो गया। तो भतीजे मेरे का बाप जो है वो निकल गया बताने के बगैर कि ये सब हमने पहुँचता हूँ अस्पताल में जख्मी। जब रास्ते में पहुँचे तो उसको मालूम हुआ है कि भाई उसको डेथ हो गई है। 4 दोस्तों की, दोनों बच्चे जो है फौत हो गए, एक बच्चा जो है शदीद ज़ख्मी है। तो ये जो है इसमें हमें इंसाफ चाहिए। ये कशमाला तारिक साहब के बेटे के काम है और उसने आगे ड्राइवर को पेश कर दिए। असल मुजरम जो है कशमाला तारिक का बेटा है। अपने रोज़गार की तलाश में गए, उनके साथ ये वाक़या पेश आ गया। इंतहाई अच्छे बच्चे थे। हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि जो इसके ज़िम्मेदार हैं इनको सज़ा दी जाए। अगर इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हुई तो हम ऐलाने नगज़ी और ज़िला मानसरा सरापा एहतजाज होगा। सोम के बाद अगर ये इन्होंने हमारे साथ कोई रब्ता ना किया या हमें इस तरह कोई रिज़ल्ट अच्छा ना मिला तो हम जिस जगह पर ये लड़कों का जो हादसा पेश आया है, मैं ये तमाम इलाका मेरे साथ है, हम वहाँ पर जाके इस चीज़ का प्रोटेस्ट करेंगे। जी, आपने सुना मरहूम फारूक के जो है वाकिन हैं, उनके रिश्तेदार, दोस्त और चचाएँ जो है वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि मुलज़म चाहे जितना ही बासर क्यों ना हो उसे फिर फौर सज़ा दी जाए। अलावा जी उन्होंने इस्लामाबाद के मुकाम पर एहतजाजी धरना देने का भी ऐलान किया है। तो जनाब ये सूरत हाल है इस्लामाबाद वाक़े की और जो लवाहिकीन हैं वो सारा का सारा शक का इजहार कर रहे हैं अजलान पे, कशमाला तारिक साहबा के बेटे पे। देखते हैं जी कैसे हालात अनफोल्ड होते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में। अहम खबर शामिल करते हैं जनाब। ब्रॉडशीट कमीशन का दफ्तर शरई अदालत में कायम करने का फैसला। 20 ग्रेड के ऑफिसर तारिक महमूद बतौर रजिस्ट्रार खिदमात सर अंजाम देंगे। वजारत कानून इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, FIA और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से अफसरान के नाम
طلب کر لیے ہیں. اپنے ناظرین کو میں ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ براڈ شیٹ کمیشن کا دفتر شرعی عدالت میں قائم کرنے کا فیصلہ 20 گریڈ کے آفیسر طارق محمود بطور رجسٹرار خدمات سر انجام دیں گے, اور وزارت قانون انصاف نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن FIA اور اٹارنی جنرل آفس سے افسران کے نام طلب کر لیے ہیں. اور اب آتے ہیں جناب کرونا ویکسین کی جانب. کرونا ویکسین کا جناب ویکسینیشن کا پروسیس الحمدللہ کل سے تو شروع ہو گیا ہے, آج سے باضابطہ طور پہ صوبوں میں بھی شروع ہو جائے گا. اور یہ ایسے ہوگا کہ جو سب سے پہلے جو فرسٹ لائن پہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ویکسینیشن کی جائے گی, کیونکہ ظاہر ہے سب سے زیادہ سسیپٹیبل ہے, اور ساتھ ہی سب سے زیادہ کروشل بھی وہی لوگ ہیں. بالکل شفاعت. اور ساتھ میں ہم نے بھی دیکھا کہ کل پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں انہوں نے بڑا اہم بیان دیا ہے. انہوں نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, اس لیے ہر شخص اپنی ذمہ داری پر کرونا ویکسین لگوائے. کیا کہنا تھا ان کی گفتگو میں, ان کا آپ کو سنواتے ہیں. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہر انسان ویکسین اپنی ذمہ داری پہ لگائے گا. کوئی زبردستی تو کسی کو نہیں لگا سکتا ویکسین. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کا نام ہے اس ویکسین کے لیے, آپ تشریف لے آئیں, وہ آ کے لگوا لیتا ہے تو اس کی مرضی ہے. ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, وجہ یہ کہ یہ آلریڈی آن ریکارڈ ہیں کہ جو بہت زیادہ کمزور لوگ تھے, بوڑھے لوگ تھے باہر کے ملکوں میں, ان کو لگی, ان میں سے کچھ کی فوتیدگی ہوئی ہے. اپوزیشن نے جناب یاسمین راشد کے اس بیان پہ موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور انہوں نے پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ برپا کر دیا. کہتے ہیں جی اگر تسلی نہیں تھی تو ویکسین کیوں منگوائی. مطلب اندازہ کرے کہ ایمرجنسی بنیاد پہ کلیئرلی جو نوٹیفیکیشن ایمرجنسی بنیاد پہ ویکسین کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود جناب کوئی نہ کوئی اس کوئی نہ میں کوئی پسوڑی جو ہے نا, کوئی نہ کوئی رفر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں وہ پڑی جاتی ہے. جی اسی والے سے بات کریں گے. یونیورسٹی سائنسز لاہور کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ ویری گڈ مارننگ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائے گا, جیسے کل ڈاکٹر یاسمین راشد نے لوگوں کو خبردار کیا ہے, متنبہ کیا ہے کہ بھائی اپنے رسک پہ یہ ویکسین لگوائیں, اس کے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں. کیا سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے؟ لوگ کل سے یہی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ مدیہ. دیکھیں کوئی بھی اگر آپ ایسپرین بھی لیتے ہیں, پیراسیٹامول بھی, تو ہر دوائی کے سائیڈ افیکٹ ہیں, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. اور دیکھیں ویکسین کا جو پروسیس ہے, کبھی بھی کوئی بھی ویکسین دنیا کی ہسٹری میں 9 سال سے 13 سال کی تحقیق کے بعد آتی ہے, لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس قسم کی, کیونکہ ایمرجنسی تھی, ہر گھنٹے میں پاکستان میں اوسطاً 4 لوگوں کی قیمتی جانیں چلی جا رہی تھیں, اور اگر انٹرنیشنلی دیکھیں تو 25 لاکھ لوگ مر چکے ہیں. تو اسی لیے تو اس کو 3rd ورلڈ وار ہم کہتے ہیں. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی میرا خیال ہے میزائل یا بوم اتنی جانیں نہیں لیتا اتنے تھوڑے ٹائم میں جتنی اس وائرس نے, جو کہ نظر بھی نہیں آتی, لے لی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ خراج تحسین ہمیں پیش کرنا چاہیے انویسٹیگیٹرز کو, سائنسدانوں کو, ڈاکٹرز کو جنہوں نے یہ دریافت کی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے یہ لیب میں ڈیولپ ہوتی ہے, پھر اینیمل ٹیسٹنگ ہوتی ہے, پھر ہیومن ٹیسٹنگ, فیز 1 2 3 4. ہم نے سارا کچھ پیرلل میں کیا ہے. ہم نے انتظار نہیں کیا کہ پہلے فیز کے رزلٹ آئیں, اس کا انالیسس کریں, پھر آگے جائیں. پھر تو obviously we are compromising a little bit on the safety, there is no doubt about it. مگر جب آپ کیلکولیٹڈ رسک ورسز بینیفٹ ریشو دیکھتے ہیں تو بینیفٹ بہت زیادہ اوور ویلمنگلی زیادہ ہے انسانوں کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کیونکہ ایک ICU میں بھی کام کرتا ہوں اور ویکسینیشن پروگرام میں کا بھی حصہ ہوں, تو مجھے کرونا کی موت سے بہت زیادہ ڈر آتا ہے. اور ایسی کوئی, میں اوسطاً ہزاروں موتیں انفارچونیٹلی ڈکلیئر کر چکا ہوں اور کرونا کی کئی 100 کر چکا ہوں. کرونا کی ایک ایسی موت ہے جہاں آپ کے بالکل بچے, آپ کے والدین, آپ کے بہن بھائی آپ کے قریب کھڑے ہو کے نماز اور سجدے نہیں کر رہے ہوتے, اور آپ کے پاؤں اور ہاتھ نہیں پکڑے ہوتے, اور آپ ان کو چوم نہیں رہے ہوتے. تو آپ ایک آئسولیشن کا شکار ہوتے ہیں, آپ کے ابہام ہوتے ہیں, آپ ریئلی آپ کو ایئر ہنگر ہو رہی ہوتی ہے, آپ سانس اندر نہیں لے پا رہے ہوتے. تو آپ کیفیت کا حال کر دیکھ لیں کہ کتنی موت تو سب بری ہیں, سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی اس سے, لیکن یہ موت کچھ زیادہ آزمائش ہے. بالکل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین کہ انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کہا تو صحیح, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی جو پرسیپشن ایز آلویز کہ نگیٹیوٹی جو دیکھی جاتی ہے. دیکھیں ہم بھی جب ٹرائل کیا ہم نے 18,000 لوگوں میں پاکستانیز میں, تو ہم نے ان سے انفارمڈ کنسنٹ لی, کسی نے زبردستی نہیں لگائی ان کو انگوٹھے لگانے پڑے, ان کو لکھ کے دینا پڑا, ان کو وٹنس لکھ دینی پڑی کہ وہ خود اس ٹرائل کا حصہ بن رہے ہیں. تو ٹرائل میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور دیکھیں کیونکہ ابھی بھی
वैक्सीन बहुत सारी ट्रायल की सूरत में ही चल रही हैं। अब हमने दूसरा ट्रायल शुरू कर दिया है जो 3 डोजेस की वैक्सीन है। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट तो ज़रूरी होती है पेशेंट की। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए, लेकिन चले आपके हवाले से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि वैक्सीन ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी, एक तो वैसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इतनी ज़्यादा है, ग्लोबली है, पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा है, और दूसरा लोग जो है ना वो कहते हैं यार ये जो लोग हमें रेकमेंड कर रहे हैं वैक्सीन, ये खुद क्यों नहीं लगाते। मैं आपसे शुरू करता हूँ, आप माशाल्लाह वाइट हेयर्ड हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अपनी एज में भी आप माशाल्लाह हैं, और आप फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर भी, तो काफी एक्सपोज्ड भी हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी। आप वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, ट्रायल हो चुके हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। I wish कि I could have got it. Believe me, मैं desperate हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए, और आप कैंसिनो से पूछें। Unfortunately, being a principal investigator, मेरा conflict of interest है, और I can't be, लेकिन मेरी बेगम, मेरे तमाम बच्चों ने, मेरे बहनों ने, भाइयों ने, दोस्तों ने, सबको लगी है, और उन्होंने एक्सेप्ट फॉर मी। अब मैं उनसे कह रहा हूं कि अनब्लाइंडिंग हो, ये अब ट्रायल कंक्लूड हो गया है। नाउ आई विल आइदर गेट इट टुडे और टुमारो, और मैं कैंसिनो की लगाऊंगा जो सिंगल डोज वैक्सीन है। जो इंपोर्ट हुई है वो 2 डोज वैक्सीन है साइनोफार्म की। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि मैं शायद कोशिश करूंगा कि लगाऊंगा, और मैं 2 महीने बाद एंटीबॉडीज कराऊंगा, और अगर वो इतनी अच्छी रिस्पांस ना हुई, यानी 10 टाइम्स ज़्यादा ना हुई, तो मैं एक और लगवाऊंगा। बिलीव मी, आई एम सेइंग यू ऑनेस्टली। और इंशाल्लाह ये सबको लगानी चाहिए इस वक्त। और मैं आपको बताऊं असल चीज़ क्या है, एविडेंस बेस आप देखें ना, हमने 18,000 लोगों को लगाई, 18,000 में से 5% को थोड़ा सा बुखार हुआ, जिस्म टूटा, एक बंदा भी एनाफिलैक्सिस नहीं हुआ, सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं हुआ, एक बंदा हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, एक बंदा जान से नहीं गया। तो 18,000 अच्छा भला सैंपल साइज है पाकिस्तान के लिए। बहुत बड़ा डॉक्टर साहब, तो ये एविडेंस है ना हमारे पास। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा साथ में अभी आपने जो वैक्सीनेशन के वाले से बात की, भी ऑस्ट्राजेनेका के वाले से बात की जा रही, वो भी आएगी। सो क्या वो भी सिंगल डोज है, या उसके लिए भी 2 डोजेज लगाना वो जो जरूरी होगा? देखिए मदिया, कोई भी वैक्सीन अभी हमारे पास दुनिया में नहीं है जो 100% प्रोटेक्शन कॉन्फर कर रही हो। ये सब गेम हो रही है 60% से लेके 95% तक। एस्ट्राजेनेका की अनफॉर्चुनेटली बहुत ही वेरिएबल से रिजल्ट्स हैं। कई पॉपुलेशन में वो 60% से 65% कॉन्फर कर रही है। और अब यूं हो रहा है, जो लेटेस्ट FDA ने अप्रूव की है स्टडी, कि एक बाजू में आप एस्ट्राजेनेका लगा लें, एक बाजू में आप स्पुतनिक 5 लगा लें इकट्ठी, यानी कि अब वो हो गया कि कॉम्बिनेशन थेरेपी की तरफ हम जा रहे हैं कि दो मुख्तलिफ एक्शन वाली, एक मैसेंजर RNA लगवा लें, एक स्पाइक प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन S की अगेंस्ट लगवा लें, ताकि आपको एडिड बेनिफिट मिल जाए। क्योंकि सेफ्टी इसकी काफ़ी हद तक That is not promised safety। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग इस वक्त ये सवाल भी कर रहे हैं कि बड़े ममालिक, जैसे अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, हम अगर ब्रिटानिया के हवाले से बात करते हैं, जहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो गई है, स्पेशली UAE की बहुत सारे ममालिक जहाँ पर ऑलरेडी कब से वैक्सीन लग रही है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वहाँ पर केसेस जो हैं ये कंट्रोल नहीं हो रहे। तो बहुत सारे लोग ये भी आर्गूमेंट दे रहे हैं कि भाई मतलब क्या फ़ायदा होगा हमें वैक्सीन का, कि जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका में, बरतानिया में, UAE की बहुत सारे ममालिक में वो केसेस कंट्रोल ही नहीं हो रहे। देखो मदिया, मैंने आपको कहा है कि जो वहाँ पे फाइजर की ज़्यादा लग रही है, जो कि मैसेंजर RNA वैक्सीन है, और उसकी 2 डोजेज हैं। पहली डोज आपको कॉन्फर करती है प्रोटेक्शन 65%, सेकेंड डोज पे वो 94.5% पे चली जाती है। तो इसलिए वो पहली डोज के बाद तो चंद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सेकेंड डोज के बाद हार्डली कोई हुआ है। हमारे अपने इस मुल्क में जिसको एक्टिव वैक्सीन लगी है, एक भी केस नहीं हुआ। तो इसलिए ये कहना कि 100% प्रोटेक्शन है वो तो गलत होगा। और दूसरा ये है कि देखें, अभी आपको एंड रिज़ल्ट कब मिलेगा? एंड रिज़ल्ट तब मिलेगा जब US अपनी 75% आबादी को वैक्सीनेट कर देगा। इस वक्त वो 18% सिर्फ उन्होंने कर किए हैं। जाहिर है अभी इतनी जल्दी में UK ने थोड़ा सा बेहतर किया है, कुछ 23% के करीब वो कर चुके हैं। तो हमारे पाकिस्तान में भी 75% बनता है, 5.5-15 करोड़। That's incredible। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली जाते एक बड़ा क्विकली क्वेश्चन, क्या जो वैक्सीन शॉट्स ले रहा है उसको ये चॉइस मिलेगी कि आप कैंसिनो लगवाना चाहते हैं, एस्ट्राजेनेका लगवाना चाहते हैं, या साइनोफार्म लगवाना चाहते हैं? ये चॉइस होगी उसके पास?
دیکھو شفاعت الٹیمیٹلی تو یہ اسی طرح دوائی بن جائے گی کہ آپ کو ایک ہی مولیکیول آپ کو 100 روپے کا بھی مل رہا ہے اور 10 روپے کا بھی مل رہا ہے. تو اس لیے وہ تو ظاہر ہے جس نے لگوانی ہے جس نے خریدنی ہے اس کی چوائس ہوگی. اس وقت کیونکہ صرف انسٹیٹیوشنل سپلائی آئے گی تو اس وقت جو گورنمنٹ کی آئے گی وہی اویلیبل ہوگی. لیکن الٹیمیٹلی آئی پرسیو کہ 3 مہینے میں ہمارے ملک میں 12 کے قریب ویکسینز ہوں گی مختلف قیمتوں کی مختلف ممالک کی. تو وہ جو افورڈ جو کرتا ہے وہ لگوائے گا, جو اپنے امپلائیز کو لگوائے گا, ARY والے اپنے سب کو لگوائیں گے, بینکس والے اپنے بینک کے سٹاف کو لگوائیں گے تاکہ نیو نارمل سے ہم نارمل کی طرف جائیں اور ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے. دفتر کا یہ کوشش ہوگی. انویسٹ کرنا چاہیے فوری طور پہ. بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہوتے. خواتین و حضرات, انہوں نے بڑی تفصیل سے سامنے رکھا. انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر 12 کے قریب ویکسینز ہمارے پاس مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گی جو ہم پرچیز بھی کر سکیں گے. سو تھنگز آر گونا گیٹ بیٹر انشاءاللہ. آف کورس پھر ہم پرچیز کر سکیں گے دین وی وڈ ہیو آپشن. پھر ہمارے پاس اپنی آپشن ہوگی, ہمیں لگے گا کون سا ہمارے لیے اچھا ہے. خیر جی, بھی بریک کی طرف جا رہے ہیں ہم. نہیں جناب, ہم پہلے جائیں گے وہ مچھلیاں دیکھنے. شفاعت مچھلیاں دیکھنے سے, کیونکہ ہم نے جب سے شو شروع ہوا ہے ہم نے بڑی اسٹریسفل خبریں بھی لوگوں آپ کو دی ہیں, تو اب ہم نے نا ذرا آپ کو تھوڑا بہت سکون دینا. آف کورس مطلب ہماری شکل دیکھ کے آپ کو اتنی آئی نو یو فیل گڈ, لیکن آپ کو تھوڑا اور اچھا فیل کراتے, تھوڑی آپ کو تھیراپی کراتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شفاعت, یہ جو ایکویریم اکثر لوگوں نے, ہم اکثر کسی ریسٹورینٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں یا کسی ہوٹل کے اندر انٹر ہوتے ہیں, بڑا بڑا ایکویریم ہوتا ہے, بڑی رنگ برنگی مچھلیاں ہوتی ہیں. یہ اچھا لوگ یہ سمجھے کہ ہمارا منہ مچھلی جیسا نہیں جی, مچھلیوں کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو دکھا دیں جناب مچھلیوں کے ایکویریم کیسے آپ پرچیز کر سکتے ہیں, کراچی میں کہاں اویلیبل ہے, بڑی مارکیٹ کہاں پہ. تھیراپی ہے, اٹس بیسکلی اے تھیراپی, جو کہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آپ کو دیکھیں یو فیل نائس. جناب آپ نے مچھلیوں کے بارے میں جانا, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب باخبر سویرا کے راؤنڈ 2 میں, اور بغیر کسی اڈو کے, بغیر کسی پسو پیش کے فوراً سے پیشتر جناب آپ کے سامنے ٹاپ سٹوریز رکھیں گے, کیونکہ جناب پروٹوکول کے حوالے سے وزیر اعظم نے بڑا جو ہے وہ ایک نوٹس کیا ہے. کل میٹنگ ہوئی ہے اور اس حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں جناب پروٹوکول جو ہے وزراء کو ملتا ہے, اس کی اب ضرورت نہیں. بالکل جی, بلا وجہ کا پروٹوکول نہیں ہوگا, اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن پہلے نظر ڈال لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز پہ. وزیر اعظم نے وزیروں کی سیکیورٹی اور پروٹوکول کا نوٹس لے لیا. خیبر پختونخوا یونیورسل ہیلتھ کوریج دینے والا پہلا صوبہ بن گیا. 4 کروڑ افراد کے لیے سالانہ 10 لاکھ تک مفت صحت کی سہولت. 400 سے زائد اسپتال پہنچ میں ہوں گے. سب سے پہلے تو جناب بات کرتے ہیں پروٹوکول کے حوالے سے. پروٹوکول کے نام پہ سرکاری گاڑیوں کی لمبی قطاریں اب نہیں چلیں گی. وزیر اعظم عمران خان نے وزیروں کو سیکیورٹی اور پروٹوکول کے حوالے سے اب نوٹس لے لیا ہے. بالکل جی, وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ وزراء سیکیورٹی کے نام پر سرکاری وسائل کا غیر ضروری استعمال نہیں کر سکتے. وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ وزیروں کے پاس کتنی سیکیورٹی ہے اس حوالے سے تمام تر رپورٹ دی جائے. اور وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز جی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے وزیروں کی سیکیورٹی اور پروٹوکول کا نوٹس لے لیا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے جناب ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے بیورو چیف جناب صابر شاکر صاحب. ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. صابر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر کل کابینہ میں اجلاس میں جو بات چیت ہوئی ہے اس میں وزیر اعظم نے بڑا سخت نوٹس لیا ہے پروٹوکول کا. یہ نوٹس صرف وزیروں تک ہی محدود رہے گا یا دیگر وی آئی پیز بھی کی زد میں آئیں گے؟ سننے میں تو یہ بھی آیا کہ بعض وی آئی پیز ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے 33 پولیس گارڈ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھے ہو. بالکل ایسا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. ایک ہوتا ہے پروٹوکولز اور ایک ہوتا ہے سیکیورٹی. تو سیکیورٹی تو جن لوگوں کو ملنی چاہیے وہ ضرور ملنی چاہیے اور اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. لیکن جو پروٹوکول ہے اس میں پھر تعیش آ جاتا ہے اور ہم یہ اسلام آباد میں بھی دیکھتے ہیں اور شاہراہوں پہ چلے جائیں وہاں پہ بھی دیکھا جاتا ہے. وفاقی دارالحکومت میں بھی یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس کو سیکورٹی نہیں بھی چاہیے, یعنی کہ اس کی کوئی خدا نہ خواستہ ایسی کوئی نہ دشمنی ہے نہ اس کا کوئی ایسا پورٹ فولیو ہے, لیکن وہ سیکورٹی کے نام پہ جو پروٹوکولز حاصل کرتے ہیں وہ ایک مس یوز آف پاورز ہے اور وہ ماضی میں بھی ہوتا تھا اور اس وقت بھی ہو رہا ہے. اور یہ جو ایک پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ
जिस को सिक्योरिटी दी जा रही है या जिसके लिए ये प्रोटोकॉल होता है उसको तो शायद इतना ना पता हो, लेकिन जो उनके साथ होते हैं फिर शाह से ज़्यादा शाह के वफादार वाला मामला होता है। और हादसात भी होते हैं, और रीसेंट जो हादसा हुआ वो भी इसी की नज़र है, क्योंकि फिर साहब जब साथ हों तो फिर जो अमला है वो भी उसी रौनत और तकब्बुर का शिकार हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को जो इतलात नहीं दी जाती वो उन्हें चाहिए कि वो मीडिया के ज़रिए हासिल करें, और उसकी रीज़न ये है कि जो उनको तजावीज़ दे रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, तो उनके जो इर्द गिर्द होते हैं वो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाते हैं जो उनके फ़ायदे में हो। तो इस वक्त भी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फिर अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस कर रहे होते हैं, मिनिस्टर्स भी हैं उसमें, MNAs भी होते हैं, MPs भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, सारे के सारे वो फिर एक बिज़नेस भी कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे बिज़नेस भी ऐसा जिसमें मार धाड़ भी होती है, कब्ज़ा भी होता है, सब कुछ होता है। तो ये सारे लवाजमत साथ साथ चल रहे होते हैं। मेरा ख्याल है अक्रॉस द बोर्ड ये काम करना चाहिए और एज़ पर पॉलिसी इसको अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि नोटिस लेना चाहिए। सही। अच्छा, और जैसे साबिर साहब अभी आपने जैसे इस्लामाबाद वाले वाक़े के वाले से बात भी की कि उसमें भी जैसे प्रोटोकॉल साथ चल रहा था, और हमने उमूमी तौर पे देखा है जब बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों वाला ही प्रोटोकॉल चल रहा होता है तो फिर वो किसी कानून को भी नज़र में नहीं लेकर आते, वो जैसे हमने देखा कि सिग्नल भी तोड़ा जाता है, तमाम तर चीज़ें होती हैं। अगर हम स्पेसिफिकली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से भी बात करें, फ्रॉम द वेरी डे वन वो हमेशा से सरकारी वसाइल के गैर ज़रूरी इस्तेमाल के ख़िलाफ़ थे, वो बिला वजह के प्रोटोकॉल के हमेशा से ख़िलाफ़ थे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जिन जिन चीज़ों की कभी पसंद नहीं किया गया, आज के वुज़रा वो तमाम तो चीज़ें करें। तो क्या मसला है कि वुज़रा बात नहीं मान रहे उनकी? ये हमारा एक मेरा ख्याल है कि इशू है हमारी सोच का, और हमारी एक कल्चर बन चुका है, और ये सिर्फ यहीं पे नज़र नहीं आता, अब ये मामला मज़ीद फैलता जा रहा है। मैं आप छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन वो मामला देते हैं कि हमारे यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, आपने कराची में भी देखा होगा, वॉक करने आप निकलते हैं, ट्रैक्स बनाए होते हैं, ट्रेल 5 है, 4 है, 6 है, अदरवाइज़ यहाँ पे ट्रैक्स बनाए हुए हैं लोगों की सहूलत के लिए कि वॉक करें। अब उसमें क्या होता है, उसमें भी अब ये पैदल भी प्रोटोकॉल के साथ होते हैं, पैदल भी सिक्योरिटी के साथ होते हैं, और साथ सिर्फ इंसान नहीं होते बल्कि कुत्ते भी उनके साथ होते हैं। और वो भी एक पता चल रहा होता है कि साहब वॉक करने निकले हैं, और वह साहब जो है वो आज ट्रेल 5 पे जा रहे हैं, 4 पे जा रहे हैं, साथ सिक्योरिटी गार्ड्स प्राइवेट भी हों, ऑफिशियल भी हों, और साथ एक कुत्तों की भी फ़ौज होती है। तो ये एक मजमूई सोच हमारी बन चुकी है कि हमने सिर्फ अपने आप को एक महज़्ज़ब कौम की तरह लेके नहीं चलना, बल्कि जिसको भी पावर मिलती है वो जैसे ही उसको पावर मिलती है, जैसे ही झंडा लगता है, जैसे ही उसको वो एक प्रोटोकॉल वाले आ जाता है जोन में, तो बस फिर वो कहता है कि ये मिनिमम जो मैक्सिमम प्रोटोकॉल है वो मिनिमम से शुरू करता है, उसको मिनिमम समझते हुए फिर आगे बढ़ता है। सही। साबिर साहब, ये तो चले प्रोटोकॉल के हवाले से बात हो गई, अच्छा है, लेकिन वज़ीर आज़म का एतमाद जो है वो बड़े कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं। अपोजिशन की पूरी तहरीक बिल्कुल उससे कोई असर उन्होंने लिया नहीं, बल्कि उल्टा उनके एतमाद में इजाफा हुआ है, हुकूमत मज़ीद मजबूत हुई है इस सारे मामले में। सेनेट के इंतखाबात आने वाले हैं, और कहा तो ये जा रहा था जनाब कि फरवरी का जो महीना है वो सेनेट के इंतखाबात का होगा। आपको क्या लग रहा है, सेनेट के इंतखाबात फरवरी में हो जाएंगे? मेरा ख्याल है कि फरवरी के सेकंड वीक में शेड्यूल आ जाएगा, और वो अगर फरवरी के आखिरी वीक में ना हुआ तो मार्च के पहले हफ्ते में, क्योंकि उस वक्त तो ज़रा गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये ऐलान किया गया था ताकि अपोजिशन की सफ़ों में ज़रा थोड़ी सी खलबली मचे और उनमें अनरेस्ट पैदा किया जाए कि ये जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्च में होना है, तो गवर्नमेंट उसको फरवरी में ही करवाना चाहती है। लेकिन अब आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि वो कंफर्टेबल जोन में चले गए हैं, और अब प्राइम मिनिस्टर शरारतें कर रहे हैं, और इनको अंदाज़ा हो चुका है कि अब अपोजिशन जो है वो तितर बितर हो गई है, और इसलिए अब वो रोज़ाना कोई ना कोई शरारत करते हैं। एंजॉयमेंट का माहौल है, रिक्रिएशनल पॉलिटिक्स हो रही है, ये एंजॉयमेंट की पॉलिटिक्स। लेकिन उसके साथ साथ देखते हैं कि जब भी हुकूमत की जानिब से कोई बड़ा बयान आता है, कल जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी बयान दिया था, तो उसके जवाब में, क्योंकि उन्होंने बोला कि जी आप क्योंकि बाब इस्तीफे की बात करें,
آپ لوٹا ہوا جتنا پیسہ ہے وہ واپس کر دیں, میں استعفیٰ دے دوں گا. تو اس کے جواب میں جو بات کی جاتی ہے وہ کچھ اور کی جاتی ہے. کل مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی, انہوں نے کہا جی استعفے کیا ہوتے ہیں ہم بتائیں گے, تھوڑا ویٹ کریں. یہ وہ سچ میں بتائیں گے بھی استعفے کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو انہوں نے 2 ان کے ایم این ایس کے جو استعفے ملے بھی تھے, انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیا ہی نہیں ہے, تو ہمیں کب پتہ چلے گا کہ استعفے کیا ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کو اب تھوڑا سا سنجیدہ ہو جانا چاہیے, اور ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ان کی پالیسی تھی ان کی یا ان کے والد صاحب کی, اس نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا. اور جب یہ نجی محفل میں, اب اگر آپ ہماری بھی مسلم لیگ نواز کے اچھے خاصے سینئر رہنماؤں کے ساتھ سلام دعا ہے, تو ان سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں نجی ملاقاتوں میں, تو وہ بالکل کول اینڈ کام ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بس مریم صفدر صاحبہ کو زیادہ سنجیدہ نہ لیں, انہوں نے پارٹی کو کافی خطرناک حد تک نقصان پہنچا دیا ہے, اور یہ معاملات اس طرح نہیں ہیں جس طرح مریم صفدر صاحبہ بیان کر رہی ہیں. اور پہلے تو صرف کہا جاتا تھا کہ جی کو فاروق بلاک بن رہا ہے, کوئی ہے, اب تو لوگ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, اور سینٹ کے انتخابات سے پہلے انہوں نے کافی نقصان پہنچا دیا پارٹی کو. اس لیے اب شہباز شریف صاحب جو اصل محرک ہیں اور اصل جو لیڈر ہیں, یعنی کہ جن کے ہاتھ میں ابھی بھی پارٹی کی گرفت ہے, جیل میں بیٹھ کے بھی وہ بہت کچھ کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں, تو ان کی باتوں کو زیادہ سنجیدہ لینا چاہیے. مریم صفدر صاحبہ کو بھی اب اس طرح کی وجہ سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ سینٹ کے انتخابات میں نون لیگ سب سے زیادہ سینیٹر ان کے ریٹائر ہو رہے ہیں, میرے خیال میں شاید 30 میں سے 17 سینیٹر ان کے ریٹائر ہو رہے ہیں. لیکن اس کے بعد کچھ اور خبریں بھی آ رہی ہیں جی, وہ یہ کہ فلاں پارٹی جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اتنے اراکین ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. ایک طرف دعویٰ ہو جاتا ہے کہ جی ان کے اتنے لوگ تو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, اور حکومت کلیم کرتی جی ان کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ کون کس سے رابطے میں ہے, اور کیا سینٹ کے انتخابات سے بالکل پہلے کو منظر نامے میں ہلکی پھلکی تبدیلی ہم دیکھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں ہم سے رابطے میں ہے, فلاں ہم سے رابطے میں ہے, تو یہ سارے کسی اور سے رابطے میں ہوتے ہیں, اور فوکل پرسن کوئی اور ہوتا ہے. اچھا, تو اس لیے یہ شرارتیں, یہ پولیٹکس کی شرارتیں ہیں پاکستان میں, یہ چلتی رہتی ہیں. اور اس کو اگر آپ نے تھوڑا سا تھریٹ کرنا ہے تو تھوڑا سا ادھر سے 2-4 بندے کھڑے کر دیے, ادھر سے جو 2-4 آدمی, یعنی کسی کو سکون میں نہیں رہنے دینا, مستقل کمفرٹیبل زون میں کوئی بھی نہ ہو. تو مطلب ہمارے پاس خبریں بھی نہیں ہوگی شاہ صاحب. پولیٹیکل ایکویلیبریم حاصل ہو چکا ہے, اور اب صرف جیسے آپ نے کہا نا یہ شرارتی پولیٹکس ہو رہی ہے, ریکریشنل پولیٹکس ہو رہی ہے. تو دیکھتے ہیں جی اس میں ہمارے لیے کیا نکلتا ہے, اور کیا منظر نامے میں کوئی تبدیلی ہو پاتی ہے یا نہیں. بہت بہت شکریہ جناب. صابر شاکر صاحب ہمارے موجود تھے اسلام آباد سے, بڑے عرصے بعد ہمارے شو کی زینت بنے, تو ہم نے سوچے تھوڑے سے ان سے 2-4 سوال نا ذرا ایسے نکال لیا, مزہ آتا ہے ایگزیکٹلی. جب آتے ہیں تو بدن سینس آف ہیومر میں نکل کے سامنے آتا ہے, اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ بڑے لائٹ مینر میں اچھی جو ہیوی قسم کی پولیٹیکل ڈسکشن ہے وہ آپ کے سامنے ہو جائے. ایک بار ہم پھر سے بات کریں گے جناب کرونا ویکسین کے حوالے سے. جیسے وفاق میں تو اس کا باقاعدہ طور پر کل آغاز ہو گیا ہے, اور اس کے بعد سندھ میں بھی آج انسداد کرونا ویکسین جو ہے یہ آج سے لگائی جائیں گی, اور کافی ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر تعین بھی کیا گیا کہ بھی کتنے لوگ آئیں گے. تو آج ہم نے یہ پوچھنا ضرور ہے کہ بھئی ایگزیکٹلی کہاں کہاں جو کون سے ہاسپٹلس میں جو اور کون سے ہیلتھ ورکرز ان کا پہلے انتخاب کیا جا رہا ہے. انور خان ہمارے نمائندے جی ہمارے ساتھ, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. انور بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اب یہ بتائیے گا کہاں موجود ہیں آپ, اور ویکسین کا کیا پروسیس ہے, کن کو پہلے ویکسین لگائی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں, اس وقت میں موجود ہوں سروس اسپتال کے مرکزی ویکسینیشن سینٹر کے اندر. سندھ حکومت کی جانب سے مجموعی طور پر 14 ویکسینیشن سینٹر ترتیب دیے گئے, جن میں سے 9 کا تعلق کراچی سے. کراچی میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اوجھا, سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد, سندھ گورنمنٹ اسپتال اورنگی ٹاؤن. اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر جو دیگر علاقے ہیں جس کے اندر جناح اسپتال بھی شامل ہے, سیرو اسپتال بھی شامل ہے, میں مجموعی طور پر 9 سینٹر جو ہے وہاں پر ترتیب دیے گئے. اس کے علاوہ اندرونی سندھ کے اندر بھی ہے. صورتحال یہ ہے کہ پہلے مرحلے کے اندر جو فرنٹ لائن ورکر ہیں جس کے اندر ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف شامل ہیں, ان کو یہ ویکسین لگائی جائے گی. ان کو ایک نمبر دیا گیا ہے 1166, اس کے اوپر وہ اپنا میسیج SMS کریں گے, جس کے بعد ان کو جواب موصول ہوگا کہ ان کا متعلقہ سینٹر کون سا ہے اور کس وقت ان کو یہ ویکسین لگنی ہے. یہ مرحلہ مکمل کرنے کے بعد ان کو ایک کوسچنائر دیا جائے گا, 15 سے 20 صفحات کا وہ کوسچنائر بھرنا ہوگا. اس کوسچنائر کے بعد پھر ویکسین کا مرحلہ مکمل ہوگا. ابتدائی طور پر فرنٹ لائن ورکر کے بعد محکمہ صحت کے مطابق 60 سال تک کے جو افراد ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی. اس کے بعد پھر مرحلہ وار صوبہ سندھ کے دیگر اضلاع کے اندر ان سینٹروں کی تعداد کو بڑھایا جائے گا. ساتھ ساتھ وزیر صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو فرنٹ لائن ورکر
اس ویکسین کو نہیں لگوائے گا اس کو پھر کام پہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اس طرح اب آج وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اوجھا ڈاؤ کیمپس کے اندر اس ویکسین لگا کر ویکسین مہم کا باقاعدہ افتتاح کریں گے, جس کے بعد وزیر اعلیٰ خالق دینہ ہال کے اندر جہاں اس وقت موجود ہیں وہ یہاں بھی آئیں گے وزیر صحت کے ساتھ, اور اس طرح جو مختلف سینٹر ہیں وہ آج وہ مختلف سینٹرز کا دورہ کریں گے. تو ایک بڑی خوشائن چیز ہے, ایک اچھی چیز ہے, اور سندھ گورنمنٹ کو یہ جو ڈوزز ملی ہیں 84,000 یہ وفاقی حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی ہیں, اور سندھ حکومت جو ہے وہ اپنے طور پر یہ ڈوزز نہیں خرید سکتی کیونکہ ڈریپ اور ریگولیٹری اتھارٹی کا معاملہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ہوتا ہے. تو سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کے اس تعاون کا بھرپور شکریہ ادا کیا ہے. ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا کہنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کیے جانے والا یہ اقدام انتہائی اہمیت کا حامل ہے. تو اس طرح آج کووڈ-19 کے خلاف باقاعدہ ویکسینیشن مہم کا آغاز صوبہ سندھ میں بھی ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ جی انور خان اس حوالے سے تفصیلات فراہم کرنے کا. اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہیلتھ ورکر ویکسینیٹڈ نہیں ہوگا وہ آ کے کام نہیں کر سکے گا, اپنا کام جوائن نہیں کر سکے گا. یہ ایک بڑی اچھی وہ چیز ہے. اس حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں جناب. خیر اس حوالے سے تو خیر بات ہو چکی ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کشمیر کانفرنس سے خطاب کریں. We will not let anyone take away Kashmir from Kashmiris. This cause and the struggle is just, sacred and non-negotiable. The Kashmiri spirit will ultimately triumph, inshallah. I thank you. I just want to add to this. We keep talking about Kashmir. I keep addressing international governments and at different forums. But in my view, I think our strategy should somewhat change. It should be more focused on human rights organizations, because many democracies claim that they are torchbearers of human rights, and the new Biden administration is talking of human rights. We need to engage more actively with parliaments, with think tanks and people. Until we can build pressure of public opinion, governments, because of political expediency and realpolitik, perhaps knowing what's going on, fully aware of what the Indians are up to in the occupied territory, will keep looking the other way. It's a tall order in the environment that we are working in. Nonetheless, it's a just cause. We believe in it, and the Kashmiris are looking up to Pakistan in particular to stand with them. And I'm confident that despite different views on different issues within Pakistan, despite the political polarization in the country, on this issue, the nation is one and should remain one. Thank you. اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کشمیر کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. اور ابھی ہم ذرا بات کر لیتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے, جو کہ بہت ساری ریفارمز میں باقی پروونسز سے کافی آگے نکل گیا ہے. پہلے پولیس ریفارمز, اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا یونیورسل ہیلتھ کوریج فراہم کرنے والا بھی پہلا صوبہ بن گیا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے ٹویٹر پر ان کو مبارکباد پیش کی ہے. جی جناب, ان کا کہنا تھا کہ 400 سے زائد سرکاری اور نجی اسپتالوں میں تقریباً 4 کروڑ افراد ہر سال 10 لاکھ تک کا مفت علاج کرا سکیں گے, صحت کی سہولیات حاصل کر سکیں گے. خیبر پختونخوا ملک کا وہ صوبہ ہے جس نے اپنی عوام کے لیے یونیورسل ہیلتھ کوریج کا آغاز کیا ہے, اور وزیر اعظم نے گزشتہ سال اگست میں صوبے کے تمام مستحق خاندانوں کے لیے پروگرام کا آغاز کیا تھا. اس سہولت کو پنجاب اور بلوچستان میں بھی لانے کا وعدہ کیا گیا تھا. پروگرام کے ذریعے نامزد سرکاری اور نجی دونوں اسپتال صوبے کے رہائشیوں کو مفت علاج فراہم کر سکیں گے. بالکل جی, اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان اور پنجاب میں بھی اس حوالے سے کام کرنے کی بات کی جا رہی ہے. آلریڈی ریفارمز جو ہیں
खैबर पख्तूनख्वा में आ गया। सिंध में इस हवाले से क्या होगा? सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख हमारे साथ मौजूद हैं। हलीम साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फराहम करने वाला तो पहला सूबा बन गया है। पंजाब में भी सेहत इंसाफ कार्ड की स्कीम मुतारफ़ कराई गई है। सिंध हुकूमत की तरजीहात में क्यों ये चीज़ें शामिल में नहीं हो रही? बलूचिस्तान भी इस हवाले से काम करने जा रहा है, बट एक इतना बड़ा सूबा जहाँ का हेल्थ बजट भी बहुत बड़ा है, वहाँ पर ही क्यों नहीं हो रहा? सेहत जो एक बुनियादी एक मसला है गरीब लोगों का, आम लोगों का। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहाँ एक एक शख्स को सेहत इंसाफ कार्ड मिल गया और वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी हों उनकी जेब में 7,30,000 रुपए के समझे पड़े हुए हैं कार्ड की सूरत में। और सिंध में तरजीहात इसलिए नहीं है कि सिंध का डिस्कनेक्ट है आवाम से, चूँकि इसमें सिंध के आवाम को फ़ायदा हो रहा है, इसलिए सिंध गवर्नमेंट, चूँकि आपको पता है कि KP ने खुद किया है, पंजाब भी मेजर काम खुद कर रही है, सिंध में फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को ऑफ़र कर रही है, लेकिन उस MOU के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, सूबाई हुकूमत को अपना हिस्सा डालना पड़ता है। सिंध हुकूमत अपना हिस्सा डालने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि इसके अंदर उन्हें कोई किकबैक नहीं मिल सकता, चूँकि इसमें पार्टनरशिप होगी फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो चूँकि हर उस जगह जहाँ उन्हें किकबैक नहीं मिल सकता वहाँ उन्हें वो कुछ नहीं करते। जैसे कि कोविड के अंदर सिंध के लोगों को 50 लाख लोगों को NFC के हिसाब से सिंध का शेयर बनता है 22%। सिंध की गुर्बत को मद्देनजर रखते हुए 31% लोगों को। तो अलीम साहब, अगर आप आते हैं कि मामला सिंध में भी आए तो आप फ्लोर पे ये बात करें, ये सवाल उठाएं, सिंध हुकूमत को कहें, लॉबिंग करें, कानून बनाएं, बिल मंजूर करवाएं, आप कर सकते हैं। अपोजिशन हम सिंध असम्बली में हर बुनियादी हुकूक उठाते हैं, लेकिन सिंध असम्बली में एक सिविलियन डिक्टेटरशिप चल रही है। सिंध असम्बली में अवामी फलाह बहबूद की कोई भी चीज़ लेके जाए उसको बुलडोज कर दिया जाता है। हमने इसको उठाया है, हमने इसको बाकायदा उठाया है। एक मिसाल और देना चाहता हूँ, थरपारकर में जहाँ हज़ारों बच्चे पिछले 8, 10, 12 साल से मर रहे हैं भूख से, दवाइयाँ ना होने से, हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने से, गुर्बत से, सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। हमारे कप्तान ने, वज़ीर आज़म साहब ने थरपारकर को पूरे 2,75,000 लोगों को फुल कवरेज देते हुए वहाँ हेल्थ कार्ड सेहत इंसाफ कार्ड दे दिया। तो बात यह है कि हम इंशाल्लाह हम सिंध असम्बली में अपना पूरा हक अदा करते हैं, उठाते हैं, लेकिन उसके बाद ये वादे करते हैं, उसको भूल जाते हैं। चूँकि मैं फिर अगेन कहूँगा कि वो जो तमाम चीज़ें जो कानून साजी भी है तो वो करते हैं जो इनके ज़ाती फ़ायदे की होती है, कानून साजी भी वो करते हैं जिसमें इनके पर्सनल। लेकिन यहीं पर ऑपोजिशन का किरदार आता है कि अगर भूल भी जाए तो ऑपोजिशन बार बार उनको वादे याद कराए। बहुत शुक्रिया जी। हलीम आदिल शेख हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर ना फोकस का हमने काफ़ी ज़्यादा फुकदान देख रहे हैं कि हेल्थ पे इतना फोकस नहीं हो रहा, लेकिन हाँ शफात, हमने नाज़रीन को ज़रा फोकस और डेडिकेशन इसकी एक जीती जागती एग्जाम्पल लोगों के सामने अब रखेंगे। म्यांमार से क्या मनाजिर सामने है, मतलब जहाँ पर हमने देखा कि बड़ा वहाँ पे कूल लगा, लेकिन उसके बावजूद एक एरोबिक्स की इंस्ट्रक्टर, मतलब पीछे हम देख रहे हैं कि फौजी टैंक गुजर रहे हैं, वक्त गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन शफात ये इस औरत को सलाम है। देखिए इसका ये कहीं ना फोकस इसका आउट नहीं हुआ। बिल्कुल जनाब, एरोबिक्स हो रही है, वजन कम किया जा रहा है, पीछे मुल्क में इनकलाब आ गया, खातून को कोई टेंशन नहीं है, वो कह रही है मेरा वजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेवरेट जो स्टेप है वो मुक्कों वाला था। उसके बाद शबाद मतलब पीछे गाड़ी को वो लगी वैसे और वो नहीं रुक रही, लेकिन मैं नहीं रुकने वाली। चिल है, उसने कहा मुक्के, ये इंतकाम है हमारा, तुम लोगों ने रोहिंग्या वालों को इंसाफ नहीं दिया, ये मैं तो नाचूंगी, तुम्हें पड़ेंगे मौके में नाचूंगी। अच्छा, ये वो जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी वाला कोई सीन बन गया। तो अपनी जात में एक बसंती थी खातून, ये नहीं रुकी, उन्होंने कहा मुल्क में कुछ भी हो जाए मैं ना बाजी रुकने वाली है ना बाजी थमने वाली है। बस छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। बात करते हैं जनाब क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट में जनाब मामला ये है कि पाकिस्तान को जो पहला टेस्ट मैच था कराची में, जिसमें इसमें 7 विकेटों से कामयाबी मिली, बड़े सुकून से जीत गया, और अब उसके बाद कल से रावलपिंडी से नहीं जीते, 2 हमारे मर्दे होर ने बड़ा कमाल काम किया। फवाद आलम ने बता दिया कि भैया आपने बड़ी गलती की, मुझे 10 साल बाहर बिठा के रखा, और उसके बाद उन्होंने क्या कमाल परफॉर्मेंस दिखाई है। ऑफ कोर्स हमारे बॉलर्स ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, और अब कल रावलपिंडी में जो है वो इंशाल्लाह इनका दूसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है। तो शबाद आपको क्या लग रहा है कि अब कल के मैच में क्या होगा? मैं क्यों बताऊं जी, मैं कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट हूँ। एक्सपर्ट हमारे साथ बैठा हुआ ऑनलाइन, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनु भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मजे में?
سر اللہ کا شکر ہے، لیکن آپ ویسے ہر کام کے ایکسپرٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ارے یار یہ تو آپ نے یقین کریں حقیقت بیان کر دی. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا وہ نعمان علی کو ڈراپ کر کے حارث رؤوف کو کھلا رہے ہیں، اچھا فیصلہ ہے یار یہ آپ کے پاس کیا کنفرم رپورٹ ہے حارث رؤوف کو کھلا رہے ہیں؟ اڑتی اڑتی آئی ہے، چلے مان لیتے ہیں کنفرم. یار اگر حارث رؤوف کو کھلا رہے ہیں نا تو میرے خیال ہے اس سے بڑا ظلم تابش خان کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوگا، اتنا بڑا ظلم نہیں ہوگا. کیونکہ ایک تو اس نے اتنے زیادہ آؤٹ کیے، اس کے بعد اس کی ایج بھی ہوگی ہے 36 سال کی ہو گئی ہے. اگر آپ نے اس کو 20 لڑکوں میں ڈالا ہے تو یار خدا کے لیے کچھ خیال کرو، کچھ اللہ کا وہ کرو. اس کو بے شک ایک میچ دے دو، اس کو پنڈی والا میچ دے دو، اس کے بعد بے شک بولو کہ جان چھوڑ یار ہماری، جا اب تیری کرکٹ ختم ہے، تیرے کو ایک ٹیسٹ میچ کھلا دیا اتنے آؤٹ کرنے پہ. اگر آپ اس کو کل کا میچ بھی نہیں کھلائیں گے تو میرے خیال ہے اس سے بڑا ظلم پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوگا. تنیا مجھے یہ بتائیں کہ اگر جو کل انشاءاللہ جو دوسرا ٹیسٹ میچ ہونے جا رہا ہے اور یہ ٹیسٹ میچ بھی پاکستان بڑی اچھی نمایاں کارکردگی کے ساتھ جیت جاتا ہے، ہماری رینکنگ بہتر ہو جائے گی، اور رینکنگ کے بہتر ہونے کے ساتھ کیا جو پھر ہمارے اوپر جو کوچز بیٹھے ہوئے جو سارے بڑے بڑے ڈیسیجنز لیتے ہیں ان کی پوزیشن آپ کو لگتا ہے مزید مضبوط ہو جائے گی؟ دیکھیں میں ٹیم کی پرفارمنس اس ٹائم مانوں گا اچھی پرفارمنس جب ہم باہر جا کے پرفارم کریں گے. دیکھیں پاکستان کی گراؤنڈز ہوں یا کسی بھی ہوم ٹیم کی اپنی کنڈیشنز ہوں، وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں وہاں پہ ان کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم لوگ اتنے عرصے بعد جیتے پاکستان میں جو ٹیسٹ میچ ہم کراچی میں جیتے، تو ہمیں اپنی کنڈیشن کا پتہ ہے. تو اس میں ابھی میں کسی کوچ کسی اس کا کمال نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سب کو پتہ کیسے کھیلنا ہے. باہر جائیں گے پھر پتہ چلے گا. لیکن یہ بات اچھی ہے کہ جیت ہوتی ہے، چاہے آپ اپنی کنٹری میں جیتیں چاہے باہر جیتیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ پہلا ٹیسٹ میچ جیتے اتنے عرصے کے بعد، ہم نے کیک اس طریقے سے کاٹے جس طرح پتہ نہیں ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے. کراچی کا ٹیسٹ میچ ہم جیتے، ہم کیک کاٹ رہے تھے، کتنی خوشی تھی ہم لوگوں کو، کیونکہ ہمیں خوشی مل ہی نہیں رہی تھی. نہیں ہمیں خوشی اس بات کی تھی کہ نہیں تنو بھائی میں خوشی اس بات کی تھی کہ لوگ ہی مان گئے فواد عالم نو، ہمیں اس بات کی خوشی تھی. نہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے، فواد عالم کے تو ویسے ہی مان گئے وہ تو. اور اس کے بعد جس طریقے سے فواد عالم کی سپورٹ ہوئی اور ان لوگوں کو اتنا برا بولا گیا 10 سال جنہوں نے اس کی کرکٹ خراب کی. اب دوسری چیز تابش خان رہ گیا ہے. اگر آپ اس کو بھی نہیں کھلائیں گے پھر لوگ اس کے لیے بھی سپورٹ کریں گے، پھر لوگوں کو برا بلا بولیں گے جو لوگ اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. تو آپ اس کو کھلا دیں، اچھی بات ہے. لیکن اگر پنڈی کی زیادہ تر یہ ہوتا ہے، جو میں پچ کے حوالے سے بات کر دوں، وہاں پہ جو موسم جو ہے وہ اس ٹائم ٹھنڈا ویدر ہے، وہاں پہ سورج جتنا زیادہ اس کی جو تپش ہے اتنی زیادہ تیز ہوتی نہیں ہے. تو وہاں پہ فاسٹ بولر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کھیلنے کے، کیونکہ ہم نے ڈومیسٹک کرکٹ بہت کھیلی ہے، وہاں پہ سپن اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو اسی لیے وہاں پہ لگتا ہے کہ فاسٹ بولر کوئی کھیلے گا. یہ آپ نے جو یہ آپ نے بات کی نا، آپ نے میرے خیال میں مصباح بھائی کی اگر آپ وہ دیکھیں پریس کانفرنس، تو انہوں نے اس میں کہا کہ جی وہ جو روایتی سوچ ہے نا کہ جی جو وننگ اسکواڈ ہے اسی کو ریٹین کیا جائے، انہوں نے کہا جی ہارسز فار کورسز قسم کی پالیسی ہونی چاہیے، ہر ریس کا الگ گھوڑا ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے اسکواڈ بنانا ہوگا. کمبینیشنز کی بات کی انہوں نے. تو آپ کو اب پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کون سے پلیئرز آ سکتے ہیں پنڈی کے اسٹیڈیم میں، کمبینیشنز کون سے بن سکتے ہیں؟ دیکھیں زیادہ تر یہی سوچ ہوتی ہے ہمارے لوگوں کی، یہ دوسرے میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا. وہ دلیر ہیں، وہ بڑے سوچ کے مالک ہوتے ہیں، وہ اپنے نئے لڑکوں کو چانسز دیتے ہیں اپنے کنٹری کے اندر. وہ ڈرتے ورتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ اپنی کنٹری میں جب نئے لڑکوں کو چانسز نہیں دیں گے تو پھر کہاں دیں گے؟ اپنے ملک میں دیں گے تو وہ پلیئر پرفارم کرے گا اور وہ اچھا پلیئر بنے گا. جہاں ٹیم کی بات ہے کہ ٹیم چینج نہیں کرنی، مجھے تو ایسا لگتا ہے ایک آدھ شاید چینج ہوا تو ہوا. عابد علی کو بھی پتہ نہیں انہوں نے ڈراپ کرنا ہے نہیں کرنا، اس کو ہو سکتا ہے شاید چانس دے دیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کھلا دیں، کیونکہ ایک مصباح کا اس میں بڑا فائدہ ہے. مصباح اگر تابش خان کو کھلاتا ہے تو اس کی سوچ کا پتہ چل جائے گا کہ جو ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر جو پرفارمر ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں، جن کی عمر 31 32 33 سال ہو چکی ہے، وہ یہ کم از کم سوچیں گے کہ چلے یار اگر 36 سال کا فاسٹ بولر کھیل سکتا ہے تو ہمارے پاس بھی ابھی ٹائم ہے کہ شاید ہمیں بھی آگے چانس مل جائے. تو یہ مصباح کے لیے فائدہ اگر وہ چاہتا ہے کہ تابش کھیلے. صحیح. اچھا تنو بھائی، اوپننگ پیئر آج تک سیٹل نہیں ہو سکا، اتنے ہم نے ٹیسٹ کھیل لیے، اتنے لوگوں کو چانس دے دیا. پتہ نہیں ہم جب چھوٹے تھے تب ہم عامر سہیل کو، سعید انور کو دیکھتے تھے کہ ایک اوپننگ پیئر ہمارے پاس سیٹل تھا. اس کے بعد سے آپ کتنے چھوٹے تھے ویسے؟
بہت چھوٹا تھا سر, بہت چھوٹا تھا, ننا منا بچہ. اچھا سر, آپ اس وقت جو ہے مطلب ظاہر ہے آپ مجھ سے تقریباً 35 سال بڑے, لیکن میں ویسے کہہ رہا تھا کہ اوپننگ پیئر ابھی تک سیٹل نہیں ہو پا رہا. اتنے لوگوں کو چانس دے دیا, آپ کو لگتا ہے پنڈی میں جا کے دوبارہ کوئی اوپننگ پیئر پہ تجربہ ہوگا یا عابد کو ریٹین رکھیں گے؟ سر مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید دوبارہ عابد کو چانس دے دیں, کیونکہ اگر کوچ کا وہ فیورٹ ہے تو جس طریقے سے فخر زمان کو وہ چانس دیتا رہا تو وہ پرفارم نہیں کرتا رہا, لیکن وہ کھیلتا رہا. ابھی T20 کی ٹیم میں افتخار احمد کا نام پھر آ گیا کیونکہ وہ کوچ کا فیورٹ ہے. اگر عابد علی کوچ کا فیورٹ ہے تو وہ پھر کنٹینیو کھیلتا رہے گا. رہی آپ نے بات کی کہ سعید انور اور عامر سہیل کے بعد کوئی اوپنر اتنا ایسے آئی نہیں کہ وہ لمبے عرصے تک کھیل سکیں. اگر اوپنر آ جاتے ہمارے پاس اچھے یا بیٹسمین اتنے اچھے آ جاتے تو میرے خیال ہے پھر ہم لوگ یہ کبھی پروگرام بھی نہیں کرتے, یہ پروگرام کرنا سب ختم ہو چکا ہوتا, کیونکہ ہمیں اتنی پھر مشکل ہی نہ ہوتی نا کہ ہمیں پتہ ہمارے پاس بیٹسمین اتنے زبردست آ گئے. یہ پروگرام ہم کرتے اسی لیے ہیں کیونکہ ہم سیٹ ہی نہیں ہمارے بیٹسمین ہو پا رہے, تو وہ پھر مجبوراً پھر با کے بات کرنی پڑتی ہے. نہیں پھر ہم ان کی تعریفوں والے شو کر لیتے ہیں, اس میں ایسی کون سی بات ہے. بہت شکریہ جی تنویر احمد ہمارے ساتھ. ہی واز رائٹ شفاعت, ہمارے اوپنرز اتنے کمال نہیں, بٹ سم ہاؤ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں وہ ان پہ بڑی پھر ذمہ داری آ جاتی ہے, پھر سم ہاؤ یہ نکل کے کھیلتے بھی ہیں. جیسے فواد نے بڑا کمال کھیلا, تو میرے خیال سے تجربے ہو جاتے ہیں بعض اوقات. ٹیم نہیں کرتی, کیوریٹر تجربہ کر دیتا ہے. مجھے یاد ہے 2003 میں غالباً جب انڈیا کراچی میں کھیل رہا تھا, عرفان پٹھان کا اوور تھا, کسی کیوریٹر کو خیال آیا اس نے کیوں نہ میں پچ پہ برش پھیر لوں. پچ پہ برش پھیرا گیا جناب, عرفان پٹھان نے پہلے اوور میں 3 وکٹیں لے لی, جس میں محمد یوسف وغیرہ کو جی انہوں نے ہیٹرک کی ماشاءاللہ. تو یہ ہوتا ہے جی, اس قسم کے تجربات ہو جاتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ روایتی اس کے پالیسی کے ساتھ کھیلا جائے. پلان یہ تجربات پلانڈ ہونے چاہیے نا, مطلب سے بات مطلب یہ کہ اب آپ کے طرح امپورٹنٹ میچ ہو رہا ہے, آپ نے کہا میں سوچ رہا ہوں میں ذرا مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے چلتی گیم میں, تو وہ تو پھر زیادتی یہ ہوتا ہے جی, ہوتا ہے جی. آگے بڑھیں جناب. بالکل جی آگے بڑھتے ہیں. اور جیسے کہ آپ تمام سے لوگوں کو پتہ ہے کہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی جو شکلیں ہیں وہ نامور یا پھر مشہور لوگوں سے ملتی ہیں یا پھر آپس میں ملتی جلتی ہیں. اور گزشتہ کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا کہ جی سوشل میڈیا پر قرآنی بلکہ وزیر اعظم عمران خان کے ایک ہم شکل نوجوان کی ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی ہے, اور جس طریقے سے وہ چل کر آ رہے تھے, جو ان کا ہیئر سٹائل ہے, مطلب یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کے سامنے چلے, تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بھی ہوتا ہے کہ کوئی پرانی فوٹیج تو نہیں چل رہی خان صاحب کی. ہاں جی بہت ہی زیادہ جی. یہ جوان جو ہے وہ خان صاحب کا ہم شکل ہے, سوات سے تعلق رکھتا ہے جی, شاہ حسین, اور نوکری کے سلسلے میں وہ سیالکوٹ میں مقیم ہے. اور شاہ حسین کہہ رہے ہیں مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ان کی شکل جو ہے وہ دنیا کرکٹ کے مشہور کپتان اور پاکستان کے وزیر اعظم سے ملتی ہے. اور شاہ حسین جناب وہ کرکٹ بھی جو ہے اس کے بڑے فین ہیں اور بڑی زبردست کرکٹ بھی کھیلتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جناب اس وقت موجود ہیں شاہ حسین صاحب, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. شاہ حسین بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا یار کہ یہ آپ کو کب اندازہ ہوا کہ آپ کی شکل جو ہے وہ ڈٹو خان صاحب کی طرح؟ جب میں چھوٹا تھا تو ہر بندہ کہہ رہے آپ یہ بال بڑے کرو, آپ بالکل عمران خان جیسا لگو گے. جب میں بال تھوڑا بڑے کرنا شروع کر دیا تو پہلا دفعہ میں سیالکوٹ آیا ہوں, تو میں اس کے جلسے میں گیا ہوں. تو پھر جلسے میں گیا ادھر بہت زیادہ مشہور ہوگا. پھر ایئر وائی والے آ گیا کہ یار آپ بالکل عمران خان ہے اور آپ کی انٹرویو ہم کرنا چاہتے تھے. پھر میں نے اس کو انٹرویو دیا تو آگے سے میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا کہ یار آپ ایئر وائی پہ چلا, بہت زیادہ مطلب لوگ مجھے پسند کرنا لگ گیا کہ آپ بہت زیادہ فیمس ہو گیا, بہت زیادہ آگے چل گیا. تو اسی لیے پھر میں نے بھی اپنے مطلب جو بال شالے کپڑے شپڑے بالکل یہ بالکل اچھا لگا. اور جو عمران خان صاحب سے مجھے ملنے کی بہت خواہش تھا کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں کہ میں عمران خان سے لوں. وہ تو ہم شاہ حسین دیکھ رہے کہ جو آپ بات بھی کر رہے ہیں نا, وہ ادھر شاہ خان صاحب کے اسٹائل بھی تھوڑی بہت بات کریں. ویسے کیسا محسوس کرتے ہیں آپ باہر نکلتے ہیں, لوگ آپ کو کیا کہہ کے بلاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, کیا نک نیم لوگوں نے آپ کا رکھا ہو ویسے؟ جی 2017 کے بعد جو لوگ مجھے, میرا جو نام تھا اس سے پہلا شاہ حسین تھا, اس کے بعد لوگ مجھے عمران خان کے نام سے پکار رہے. جب عمران خان کے نام سے پکارے مجھے بہت خوشی ہوتا ہے کہ ہر بندہ مجھے عمران خان سمجھ رہے, اور عمران خان کی بہت مطلب عزت ہوتا ہے, بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ عزت بڑھ جاتا ہے میرا. تو اس کے بعد میں بہت زیادہ جدھر بھی جاتا ہوں ہر بندہ بولتا ہے آپ بالکل عمران خان لگ رہے, عمران خان کی طرح, بہت مجھے پسند کرتا ہے. تو بہت مجھے خوشی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آفر شافر کوئی ایسا کوئی بندہ آیا اس نے کہا کہ یار ہم آپ کو لینا چاہتے ہیں کسی ایڈ میں, کسی کمرشل میں, کسی سیریل میں, کوئی ہوئی ہے ایسی آفر؟
जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा ऑफर हुआ है, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं साइन किया। मैंने बोला चलो मैं थोड़ा इंतज़ार करता हूँ, किसी अच्छे न्यूज़ से मुझे कुछ अच्छी ऑफर आ जाए तो मैं उसके साथ इंशाल्लाह ज़रूर डील अच्छा करूँगा। वैसे हुसैन, हम ये देख रहे हैं कि आप वज़ीर आज़म के स्टाइल से बड़े इंस्पायर्ड हैं, ऑफ कोर्स यू एंजॉय जब आप बाहर निकलते हैं और लोग आपसे इमरान खान से मुशाबत की वजह से बड़ी मोहब्बत करते हैं। आपको इमरान खान साहब की क्रिकेट और सियासत से भी इतना लगाव है जैसे उनकी पर्सनैलिटी से आपको लगाव है? और वैसे अगर देखा जाए कौन सा सियासतदान आपको ज़्यादा पसंद है? जी मुझे सियासतदानों में सबसे ज़्यादा इमरान खान पसंद है और मैं बहुत शौक़ से क्रिकेट खेलता हूँ। मुझे इमरान खान की बैटिंग और जो कप्तानी है वो बहुत ज़्यादा पसंद था। मुझे उसकी बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं ख़ुद भी बहुत शौक़ से क्रिकेट खेलता हूँ। जब मैं क्रिकेट खेल के फिर जाता हूँ, फिर दूसरे दिन जब मैं सुबह काम से पहले उसके बाद भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ हर टाइम। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं भी इमरान खान की तरह अच्छा बैट्समैन और अच्छा ऑलराउंडर बन जाऊँ। लेकिन फिर उसके बाद मैं खेलता हूँ हर इतवार को हम खेलते हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं देखता, लेकिन इतवार को हम खेलते थे। फिर इतवार में बहुत ज़्यादा खेल के फिर मैं भी कैप्टन बन गया था। कैप्टन बन के फिर मैं अच्छा मतलब खेलता रहता था। फिर उसके बाद अच्छा बैट्समैन बन गया। बॉलिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन बैटिंग में अच्छी कर लेता हूँ। चलें जी, बड़ी बात है, आप बॉलिंग नहीं कर सकते लेकिन बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी शाह हुसैन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां मोईद यूसुफ इस वक्त एक तकरीब से खिताब कर Why? Because that's his vision. Unfortunately, since this government has come into office, India has taken about 1,000 steps, but in the opposite direction. That's where the change is required. This Pakistan is confronted by an India that's gone from bad to worse, where intolerance now has reached a level that is reflecting in foreign policy every day, where Pakistan and the narrative of Pakistan in India is used to get votes. And if anybody had any doubt, just look at Arnab Goswami's WhatsApp messages that have been put out. What is he saying after Pulwama? Something big will happen and it will be great for the big man. And in February 2019, he's saying something big will also happen in Kashmir, months before August 5th. There's also talk about our news channel being the only one who was present before the Pulwama attack. What other evidence does the world need? I'm talking to you about Pakistan, economic security and peace. And here is an India that is moving in the direction that all of us know and talk about every day. Let me also say that there's always a conversation, oh, but what is the government doing? What is happening? Nothing is moving. You know, this is the difference between responsibility and rogue behavior. We've got a country on the other side that is seemingly making short-term gains, including tragically in IIOJK when it says, I've done unilateral things to change the character, totally in contravention of the Fourth Geneva Convention and many other international conventions. On the other hand, you have a responsible state that is constantly talking about diplomatic and legal channels. इस वक्त बात कर रहे थे जनाब मोईद यूसुफ कश्मीर के हवाले से। एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में। और टिकटॉक जनाब कौम का नया फीवर, नया बुखार। वैसे इस ऐप में लोग अपने टैलेंट्स सामने ला सकते थे, लेकिन वो लोग जिनके पास सिवाय असलहा रखने के और सिवाय बदतहजीबी करने के और कोई टैलेंट नहीं है, उन लोगों के लिए भी टिकटॉक एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया। तो जनाब टिकटॉक पे असलहे की नुमाइश के जुर्म में पुलिस ने लाहौर में नौजवान को गिरफ्तार किया और तमाम रात सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ी। बिल्कुल जब बात 20 साल नौजवान अली हसनैन को असले की नुमाइश के जुर्म में गिरफ्तार किया। अगर ये कोई पहला वाकया नहीं है, लाहौर पुलिस की फुर्तियां पहले इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा देखने में आई हैं। एक माह के दौरान कोई 30 से ज़ायद टिकटॉकर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग के वाकयात बड़ी तादाद में शामिल हैं। टिकटॉकर्स की तो खैर नहीं है, लेकिन स्ट्रीट क्रिमिनल्स हम देख रहे हैं आज़ाद घूम रहे हैं। और ये समझ में नहीं आता शफात कि यहाँ पर जो पंजाब पुलिस की फुर्तियाँ हैं टिकटॉकर्स कर ही इतनी क्यों सरगर्म होती हैं। हमने देखा जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं वो आराम से घूम रहे होते हैं, बड़े बड़े लोग जो पुलिस को मतलूब होते हैं वो एक एक महीना तक नहीं उनसे मिलते, जब एक एक महीने वो उनको मिल नहीं पाते फिर कहते हैं उन पर आप बात ना करें।
टिक टॉक उनको फौरन मिल जाते हैं जाके। जी जनाब, ये जो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं ये लाहौर से हैं जनाब। ये स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हैं। सिर्फ जनवरी के महीने में लाहौर में 30 अफराद का कत्ल हुआ। एक माह के दौरान 295 से ज़ायद राजधानी और डकैती की वारदातें हुई और गुज़िश्ता 10 दिनों में तकरीबन 5 करोड़ रुपए से ज़ायद की डकैती की वारदातें हो चुकी हैं। और इस तमाम सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ARY न्यूज़ के नंबर खोकर। बहुत शुक्रिया अहमर हमें वक्त देने के लिए। अहमर, क्या वजह है, क्यों एकदम क्राइम बढ़ गया है और ये जो क्राइम के आदाद शुमार सामने आए हैं, पुलिस के इस पे क्या मौक़िफ़ है? देखिए शिफात, इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज़। क्राइम बढ़ने की लाहौर में जो वाहिद वजह है वो आपकी प्रायोरिटी है लाहौर पुलिस की। इन्होंने कभी क्राइम को जो है वो प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं। आप देखें कि अगर बात करें जुल्फ़िकार हमीद सीसी पे लाहौर आए और फिर वो कोरोना आ गया और वो बेसिकली सारी जो उनकी प्रायोरिटी थी वो कोरोना के ऊपर लग गई। उस वक्त क्राइम जो है वो थोड़ा सा कम हुआ। फिर उसके बाद आए आपके एक नए CCPO, ठीक है, वो उनके भी जो है बड़े चर्चे मशहूर हुए। उसके उनकी जो प्रायोरिटी थी वो भी सिर्फ और सिर्फ कब्ज़ा के ख़िलाफ़ थी, जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो है पुलिस इन एक्शन हो। फिर उसके बाद अब आए हैं डोगर साहब। अब डोगर साहब आए हैं तो उनकी भी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कब्ज़ा ग्रुप के हवाले से हैं। तो ये जो हमारे लाहौर पुलिस के सरबराह हैं वो आते हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो प्रायोरिटीज़ में ज़्यादातर जो है वो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन होना होता है। और दूसरा कि लाहौर की अगर आप बात करें 1.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी जो है वो लाहौर शहर की है, तो उस पर आप अगर पुलिस की नफरी की बात करें तो 29,000 समथिंग पुलिस की नफरी है। और इस तरह अगर कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 600 अफराद के ऊपर एक पुलिस एहलकार जो है वो आ रहा है। और ये जो 29,000 से ज़ायद मैंने शफात आपको बताई है नफरी, इसमें से भी जो 12,000 है नफरी वो सिर्फ ऑपरेशनल है, वो डिप्यूट है लाहौर शहर की सिक्योरिटी के हवाले से। और वो तो जो किस तरह हम ये चीज़ अहमद जो हम पॉसिबल है लाहौर कि आप के क्राइम को सड़कों कंट्रोल कर पे सकते हैं? डॉल्फिन फोर्स देखते हैं वो अलग है, वो इनसे हट के है। जी देखें, आपकी जो डॉल्फिन फोर्स है, जो पीरू फोर्स है, ये क्राइम को कंट्रोल करने के लिए लाए गए हैं। ठीक है, ये जो है ये पेट्रोलिंग के ज़मरे में आती है। ये आप कह सकते हैं कि उन 12,000 से अलग है। लेकिन आप ये देखें कि सेफ सिटी जो कि अरबों रुपए का प्रोजेक्ट जो लाहौर में है वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया था कि जी स्ट्रीट क्राइम पर नज़र रखी जाएगी, उससे भी क्राइम को जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहा। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों से जो है पैसे कमाने का एक ये चलान की मद में पैसे कमाने का एक मरकज़ बना हुआ है। सिर्फ वो चलान कर रहे हैं, उसके अलावा सेफ सिटी वाले भी कोई क्राइम कंट्रोल नहीं कर रहे। आप देखें कि लाहौर में जो टेररिज्म के जो वाक़यात हुए सेफ सिटी के, वहाँ पे मेन कैमरे लगे हुए थे। क्या उन्होंने मशकूक अफराद पे नज़र रखी? क्या हसास मकामात पे नज़र रख रहे हैं वो, जो कि उनका काम है? अगर कहीं पर पानी खड़ा हो जाए, अगर कहीं पे कूड़ा पड़ा है तो उसके लिए इंतजाम। जब हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे क्राइम्स की, स्ट्रीट क्राइम्स की CCTV फुटेज भी सामने आ जाती है तो अरसा लग जाता है जनाब उनको मुजरिमों तक पहुंचने के लिए, गो कि उनका पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो। एक कोई हम देखते हैं कोई वीडियो आ जाती है सोशल मीडिया पे, हम ये नहीं कह रहे कि जी हम उनको इनकरेज करें, हम उनकी भी ममानियत करते हैं, लेकिन जब असली की नुमाइश करते हुए कोई ऐसी वीडियो आ जाती है उस पर फौरी एक्शन होता है। लेकिन जहाँ लोगों की जान जा रही है, पिछले महीने 30 लोग मर गए, वहां पर एक्शन हमें दिखाई नहीं देता। देखिए फिर बात वही आ गई कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये क्राइम जो है ये उनकी प्रायोरिटीज़ का शायद एक हिस्सा ही नहीं है। वो कब्ज़ा के खिलाफ एक्शन में लगे रहते हैं और पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगली बात ये कि जिस तरह आपने बात की कि ये टिकटॉक पे जो असला की नुमाइश है, इनके हवाले से, इन एक्शन के हवाले से आपको बताता चलूँ कि ये भी DIG शफाक खान आए, उन्होंने एक बाकायदा सेल बनवाया और उस सेल की मॉनिटरिंग जो है वो इन्होंने तेज कर दी। ये तमाम वो रवायती बयानात और वो रवायती तौर तरीके जो कि करती आई है, लेकिन उसके नतीजे में क्राइम कितना कंट्रोल हुआ है वो नज़र नहीं आ रहा। और उससे भी बढ़कर सवाल ये पैदा होता है बदिया कि हम जितने ये टिकटॉकर्स को या इंस्टाग्रामर्स को देख रहे हैं जो असली की नुमाइश करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, अपने टिकटॉक पे, अपने यूट्यूब पे, उनके पास जदीद इम्पोर्टेड असलहा होता है। ये वो तोड़ेदार बंदूकें नहीं चला रहे, इनके पास जदीद असलहा होता है। ये कहाँ से आ रहा है लाहौर में और किस तरह से इनको लाइसेंसेस मिल रहे हैं, मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये बहरहाल एक सवाल है जिस पे पुलिस को सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बात हम ज़रा टिकटॉकर्स के वाले से बात करें तो कराची में हमने देखा कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया टिकटॉकर्स के वाले से। 4 कत्ल होने वाले दोस्तों की जो वारदात हुई, इस हवाले से आपको बताएं कि कराची में 2 रोज़ पहले टिकटॉकर मुस्कान अपने दोस्तों के साथ गोलियों का निशाना बनी। दौरान तफ्तीश गाड़ी में बनने वाले रेहान और आमिर का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया और इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक चारों दोस्तों ने रात में एक साथ खाना खाया, टिकटॉक की वीडियोस भी बनाई और पुलिस के मुताबिक बेसिकली मुस्कान की आमिर से दोस्ती पर रहमान नौजवान को एतराज़ था और इसी वजह से तमाम तर वाक़या पेश आया। लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। मुस्कान की फैमिली से ताहाल राब्ता नहीं हो रहा।
पुलिस को रहमान की तलाश है और जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेजेस भी हासिल की गई है, लेकिन चूँकि कोई बाज़ाब्ता सेफ सिटी का मंसूबा हमारे पास नहीं है, लिहाजा अभी तक पहचान नहीं हो पा रही कि दीगर लोग कौन थे। अलबत्ता गाड़ी की शनाख्त हुई है जिसमें से फायरिंग की गई और जिस पर फायरिंग की गई वो शनाख्त हो चुकी है। तो जनाब, कोई एप्लीकेशन या कोई टेक्नोलॉजी ख़राब नहीं होती, उसका इस्तेमाल ख़राब होता है। तो कोशिश कीजिए कि इसका मस्बत इस्तेमाल कीजिए ताकि दुनिया जो तरक्की की दौड़ में आगे जा रही है हम कहीं उससे पीछे ना रह जाएं। बिल्कुल शफात, बड़ा अच्छा मैसेज है। जैसे हम बच्चों को जब मोबाइल भी दे रहे थे और हम कहते हैं जी हम मोबाइल का बड़ा गलत इस्तेमाल बच्चे करते हैं, बच्चे पबजी खेलते हैं, बच्चे करते हैं। आपकी अपनी भी विजिलेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों पे नज़र भी रखिए और ख़ुद भी देखिए कि आप जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें सही मानों में कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ पर वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबाद रही, अल्लाह हाफ़िज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.